یوسف، میں کہہ یہ سٹینڈ دیاں تھوڑی لیگس چھوٹیاں کر کے انہوں تھوڑا جہا نیچے بھی کیتا جا سکتا ہے. لائیو سر لائیو ہو گیا. لائیو ہو گیا. اگر یہ سٹینڈ کو تھوڑا سا آپ نیچے کر دو. سر لائیو ہو گیا. کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تینوں کو کرنا ہوگا. تینوں کو ایک نہیں، اس لیگ کو، اس لیگ کا اور اس لیگ کا، کسی ایک کو. ہاں تھوڑا سا کیا نا آپ نے نیچے والے کو فل رہنے دو، اوپن کسی ایک کو کھولو نا. سر لائیو نہیں ہو آپ گیا. وہ پچھلی دونوں بھی کرنی ہوگی آپ نے. ہاں جی تبھی اس کا نیچے آئے گی نا. ہاں برابر برابر کر کے تو آپ اس کو لائیو ہو گیا. جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک بس صحابی یا حبیب اللہ. آپ سب امید ہے خیر سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے منتظر ہوں گے. میں کل سے چونکہ مسلسل ٹریولنگ میں تھا اور تقریباً ابھی گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے ہیں. مناسب لائٹ جس میں پکچر ذرا زیادہ کلیئر جا سکے وہ سوٹیبل جگہ نہیں بن رہی تھی، اور کچھ سگنلز کا ایشو تھا اس جگہ پہ، تو تھوڑا دیر بھی لگ گئی. میرا ارادہ ہے کہ تھکا بھی ہوا ہوں، شاید بہت لمبا سیشن آج نہ کر سکوں، تو کل دوپہر کو، جگہ بھی پیاری ہے اور ڈے ٹائم پہ لائٹ کا ایشو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ سگنلز کا بھی ایشو ہم وائی فائی وغیرہ دوسرا ارینج کر لیں گے تو بہتر ہو جائے گا. اگر آج لمبا چل گیا تو پھر ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر لنک شیئر کر دیں آپ لوگ انٹریکٹیو کرنے کے لیے، اگر کسی کوئی ویڈیو کالز والے جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس کویسچنز ہیں، کوئی نئے لوگ ہیں اور وہ اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سامنے آ کے، تو لنک شیئر کر دیں. انہیں جو ہے جتنی دیر بیٹھا جا سکتا ہے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، نہیں تو دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں. زہیب آپ دونوں جو مانیٹر کر رہے ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو طارق یا یوسف کے نمبر پہ کنوے کر دینا، وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہے جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ہیں. جی. آپ کے پاس ابھی آپ نے لنک شیئر کیا ہے پبلک کو، جی اور کر دونوں دیا. جگہ جا رہا ہے یہ یوٹیوب اور ہاں جی. فیس بک دونوں پہ؟ ہاں جی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو سٹارٹ میں پہلے دعا کروا دیتا ہوں. جو لوگ بھی اگر آپ کی آڈینس میں ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں زیادہ تر تو لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں ساتھ مل کے. اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں. اپنے اندر، اپنے دل میں، سانسوں میں اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے بنانے والے کو محسوس کریں. وہ آپ کی سانسوں میں ہے، آپ کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب، آپ کے خیال بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہر پل. پوری دنیا آپ کے عزیز ترین رشتے دار آپ کو چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑتا. اور کسی سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور نہ ہی کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑتا ہے. ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہماری روح اس سے دور چلے جاتی ہے، غیر اللہ میں مشغول ہوتی ہے. وہ سب سے بڑا غیر اللہ ہماری اپنی میں ہوتی ہے. الحمدللہ.
اپنے دل کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اور اپنی غلطیوں پہ بھی فخر کر کے اس رحمان رب کے آگے چلے جائیں جو بتا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی خطا کار ہیں، آج ایک بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، اسے محسوس کریں۔ ایک درد کا نام ہے اللہ، احساس کا۔ احساس ہے تو پاس ہے۔ اس رحمان رب سے آپ رحمت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، شفقت چاہتے ہیں، رحم، کرم، فضل کے محتاج ہیں، اور وہ اپنے سوا کسی کا ہمیں محتاج نہ رکھے۔ وہ ہمیں بار بار معاف کرتا ہے۔ آج بھی ہم نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جانے انجانے میں، چھوٹے یا بڑے، اور ان کے نتیجے میں ہم جن بدبختیوں کا بھی شکار ہو گئے ہیں، ان سے رہائی کے لیے خود کو اس کے روبرو پیش کر دیں، خود کو زیرو کر کے اپنی میں کی بھی قربانی دے دیں۔ آپ اس سے رحم چاہ رہے ہیں، آپ خود بھی رحم کریں۔ آپ اس سے مہربانی چاہ رہے ہیں، خود بھی مہربان بنیں، اور آج اللہ کی ساری گندی مندی مخلوق کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کرے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار آپ سے بھی کرتا ہے، اور گناہ گار جتنے بھی اس زمین پہ موجود ہیں ان سب سے بھی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں گے اس کی مخلوق کو، اس کی خاطر، اس کی سنت پہ چلتے ہوئے، اس کے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے، چاہے کسی نے ہمیں کتنی بھی تکلیف دی ہوئی ہے، بالخصوص جو آپ کے خونی چیز رشتہ دار ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے چچا تایا، ماموں خالہ، پھپھو، بہن بھائی، سسرال، ننیال، دھتیال، میکا پیکا، کولیگز، ہمسائے، جنہیں آپ جانتے ہیں اور جنہیں آپ نہیں بھی جانتے ہیں، سب کو دل سے معاف کریں۔ دل میں اللہ کریم سے بات کریں کہ یا اللہ، میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا۔ یا اللہ، میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر۔ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر۔ اور اللہ جی، اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا ہے، اگر کسی کی آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، تو میری جتنی نیکیاں، اس میں سے جتنا جرمانہ دینا ہے، کفارے کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں لکھنا ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال کے مجھے اس سے رہائی لے دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ میرے سے زیادہ بڑا گناہ ہوا ہے، میری ساری نیکیاں بھی کم ہیں کسی کی تلافی کے لیے، یا اللہ کریم پھر وہ باقی کا خسارہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ کے کر لے، لیکن مجھے انسانوں سے رہائی دلا دے، کیونکہ تو معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ اپنے گناہوں سمیت اس کے روبرو پیش رہیں۔ جتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہیں، اسے اپنے دل میں آواز دیں، اللہ، 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 بہت پیار سے اسے اپنے دل میں آواز دیں، اور جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں۔ آنکھیں کھول لیں۔
کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی بدبختی اور نحوست کے لیے، کالے پیلے جادو کا اگر آپ کو وہم ہے، جنات کا، سیب کا وہم ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ بند گلی میں آ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی حل نہیں مل رہا، آپ نے قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے، اسے صبح دوپہر شام 7 دن، دن میں 3 بار آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے سننا ہے۔ پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں دوبارہ، اور اپنے دل میں اسی طرح جتنے پیار سے، جتنے خلوص سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس کو پکاریں، آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں۔ شفا من جانب اللہ۔ 1 ہفتے کے بعد سورت سننا بند کر دیں، لیکن پانی اسی طرح صبح دوپہر شام پیتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کا بھلا شروع کر دیں، بے غرضی اور بے لوسی سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، رنج، گلے، شکوے، شکایتیں، اور کئی کئی سال ہم اپنے آپ کو خود پھنسائی رکھتے ہیں، خود اس بدلے کی آگ کا جو پتھر ہے، وہ توق ہمارے گلے میں ہم ڈال لیتے ہیں، یا وہ بیڑیاں ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہم نے خود کو چین کیا ہوتا ہے اپنے پاسٹ کے ساتھ۔ اگر ہم لیٹ گو کر دیں، آج میڈیکل سائنس فرگیونیس تھراپی کو بہت ہائی ریٹ کر رہی ہے، اسپیشلی کینسر کے کیسز میں، آٹو امیون ڈیزیز کے کیسز میں۔ جتنے روماٹولوجسٹ ہیں، میں انہیں اوپن آفر کرتا ہوں کہ اپنے پیشنٹس کو کہا کرے کہ وہ اپنے بلڈ ریلیٹیوز کو معاف کریں، دل سے معاف کر کے دعا دے دیں، ڈرامیٹک ریزلٹس آئیں گے کسی بھی دوائی سے فاسٹ۔ اگر نفرت بیماری کرتی ہے، منفی سوچ بیماری کرتی ہے، تو اس کا تریاق، اس کی شفا پیار ہے، بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے جنت لے کے گئے ہیں، اور آگے سے پتھر پڑ رہے ہیں، وہ پھر بھی انہیں دعا دے رہے ہیں۔ کربلا والوں نے بچے ذبح کرا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعائی دی ہے، نیزے پہ بھی دعائی دی ہے۔ یہ ان کی دعا ہے کہ ہم آج تک یہ کائنات جاری و ساری پیار بن جائے، پیار بانٹے، بے غرضی اور بے لوسی سے، اپنے اندر سے نفرت، رنجش، گلے شکوے، شکایتیں یہ ختم کر کے دیکھ لیں، اور یہ سب صرف اللہ کی خاطر کریں گے اور اس کی محبت میں کریں گے، تو یہ سب عبادت بن جائے گی۔ جی کاکی جی، اگر کوئی انٹریکٹیو سیشن میں، کوشچن آنسر سیشن میں کوئی لوگ ہیں تو انہیں تھرو وہ کر تو دیں، ہے، لیکن کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو ہینڈ ریز وہ کر دیں، اپنا اپنی ہینڈ ریز ویڈیو۔ کر دیں یا انہیں تھرو کر دیں آپ آگے۔ لنک شیئر کر دیا آپ نے فیس بک پہ بھی اور پوریا، ہاں واٹس جی ایپ سر، اس پہ؟ جی سر، پوریا بات کرنا چاہ رہی ہیں، جی پوریا کروائیں۔ اپنی ویڈیو آن کر لیں۔ جی پوریا، ویڈیو آن کر لیں اور انمیوٹ کر لیں اپنا۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بابا؟ جی اللہ کا شکر۔ لاسٹ ٹائم میں ٹیسٹمونی اپنی امانت پوری نہیں دے سکی، اس دفعہ میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے میں نے، او تاکہ ہو تھوڑی اچھا، مشکل نہ ہو، لیکن یہ بھی جی تھوڑا جی سا، جی، لیکن یہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا ہو سکتا ہے آڈینس کے لیے مشکل ہو، تو پھر بیئر کرنا کیونکہ میری ریڈنگ تھوڑی سی سلو ہے۔ اور ایسا ہے کہ آلموسٹ 30 منٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہے، میں نے دیکھا تھا ریڈ آؤٹ کر کے، تو اتنا تو ٹائم تھوڑا سا مجھے دے دیجیے گا پلیز۔ اچھا،
वैसे मैंने सारा कुछ डन करके रखा हुआ था, मैं तो आने के पे तैयार थी। अगले ही दिन मैंने इन ड्राइव बुक करा ली थी, क्योंकि वापस जाते हुए बड़ा मुश्किल हो रख गया था मेरे लिए। इंसान कितने ही प्लान्स क्यों ना बना ले, होता वही है जो रब की चाहत होती है। लास्ट दुआ सेशन में ड्यूरिंग दुआ मेरे दिल से आवाज आई कि मेरे दिल में चोर है। बाकी का दुआ सेशन इधर उधर क्या देखना था, चोर ही ढूंढते गुजर गया। मेरा चोर मेरे अंदर था या बाहर था पता नहीं, पर मैं इस चोर के साथ अबू धाबी वापस नहीं जा सकती, इसीलिए इमानत देने के लिए आई हूँ। यूं तो दुआ रूम में सभी प्यारे हैं, सभी लोग बहुत प्यारे हैं, पर दो लोग मेरी इंस्पिरेशन रहे, एक महक अली और दूसरे असफर भाई। महक को थोड़ा थोड़ा ताड़ा लास्ट टाइम, वो भी कनखियों से मुझे देख के मुस्कुराती रही। बस यही ताड़ा कि आपके रंग में बड़ी प्यारी लगती है। और इसलिए भी ताड़ा क्योंकि जब उसने टेस्टिमोनी दी थी तो अपनी डायरी आपको दिखाई थी, तो मेरे दिल में एक आरजू हुई थी कि मेरा कुल प्यार जो है वो बाबा कभी अपने हाथों से वर्क वर्क बस देख लेंगे तो मेरा रांझा राजी हो जाएगा। एंड आई रियली थैंक यू कि आपने मेरा रांझा राजी कर दिया लास्ट टाइम। और असफर भाई की पॉकेट में आपने मुझे खुद ही डाल दिया कि जाओ काकी, उसे बाबा मानो, वो सिखाएगा तुम्हें बैलेंस। मैं अगर कहूँ कि ये सैयद असफर हसन शाह जी का मैं अगर कहूँ कि मैं सैयद असफर हसन शाह जी का अक्स हूँ तो ये गलत ना होगा। मेरी पहचान यही है कि मेरी जिंदगी का सफर, मेरे पाँव के छाले, मेरा गम उनका गम एक जैसा है। थेरेपी की थेरेपी की थेरेपी थेरेपी की तो 8 डे मुझसे चला नहीं जा रहा था। पाँव पर प्यार से हाथ फेरा तो देखा कि छाले पड़े हुए हैं। हैरत से पाँव देखते देखते मुझे मेरे बचपन के 5 से 7 साल की उम्र के एड़ियों में दोपहर में जो मुझे दर्द होता था, दोपहर से शाम तक वो दर्द याद आ गया। मुझे नींद नहीं आती थी दोपहर में, मैं रोती थी, एड़ियां पटखा करती थी जमीन पर। अम्मी दम करके मेहंदी लगाती थी, किसी ने कहा था कि नजर लग गई है, ऐसे दम करो और मेहंदी लगाया करो इसे। आज एक गवाही मेरे जिम्मे है, और ये ड्यूटी बहुत बचपन में भी मैंने मुझसे ली गई थी, जब अकेली मैं थी और मेरे बड़े थे। मैंने गवाही दी थी कि मेरी 3 नस्लों में सांप की तरह अपने ही अंडे नोच खाने की बीमारी मौजूद है। बड़ों ने सब जानते बूझते भी झुटलाने की कोशिश की, पर मेरी अम्मी ने सबको बोल दिया कि आज के बाद किसी ने मेरे अंडे की तरफ रुख किया तो इतने डंडे पड़ेंगे कि याद रखेगा। अम्मी ने एक तरफ की आग से तो बचा लिया मुझे, पर बाजारों की तपती धूप से और आंगन के चिराग की तपश से ना बचा सकी। लेकिन मुझे खुदा ने हौसला दिया जुल्म को रोकने का। मैंने नन्हे हाथों से जुल्म को रोका। जब थोड़ी समझ आई, मैंने पहली माफी, सबसे पहली माफी, वो भी बड़े बचपन में दी, टुकड़ों में जाती पस पड़ी बूढ़ी मैयत को दी। और फिर बिना किसी सॉरी बोले ही सभी, बिना किसी के भी सॉरी बोले सभी को माफ कर दिया मैंने। इनफैक्ट एक रिटर्न सॉरी भी दी, मुझे चादर देने की बजाय चादर छीनने वाले हाथों को। वक्त गुजरता गया, सवाल का जवाब नहीं मिलता था कि ऐसी क्या वजह होती है कि इंसान दरिंदगी की सिर्फ पर चला जाता है, सांप बन जाता है, अपने अंडे खाने लगता है, और यही ट्रेट रिपीटेटिवली डीएनए में मौजूद होता है। थेरेपी के 7 डेज में मेरे अंदर से जवाब मिला। अंदर से जवाब भी ऐसे मिला जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपने शहजाद साहब को बताती रही, उनसे बात करती रही, और वो मेरे अंदर के जवाब खुद ब खुद निकलते रहे। कि जब इंसान हराम खोरी करता है
جواب یہ تھا کہ جب انسان حرام خوری کرتا ہے تو وہ ایسے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حرام خوری رشوت بھی ہو سکتی ہے، کسی معصوم کی عزت بھی ہو سکتی ہے، ناجائز زمین پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سب میں سسکتی روحوں کی آہ جو نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ Fair enough. I got my answer of one side of my picture. دعا کا سفر، اپنی پہچان کا سفر، کچھ لوگوں پر ایسے ہی حقیقت کھولتا ہے کہ وہ توبہ کرتے پر انہیں اللہ جی مائکروسکوپک ویو دکھانے بٹھا دیتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا، اللہ جی نے مجھے مائکروسکوپک ویو دیکھنے کے لیے بٹھا دیا، مائکروسکوپ مجھے تھما دی۔ میں نے دعا کروانا شروع کی۔ دعا تو جب مجھے میسج ملا تو تبھی میں نے بتانا شروع کر دیا تھا میسج، لیکن جب خود کی تو پھر کروانا شروع کر دی۔ تو میں نے اپنے مجرموں کو بھی دعا کروا دی۔ ایک تو چھوٹا سا سام جو میرے انڈے تک پہنچ گیا، مطلب 4th جنریشن، پھر مجھے دھوالے کیوں نہ پڑے۔ میں نے دعا کروائی یہ سوچتے کہ اللہ جی میں نا آج چپ انسٹال کر رہی ہوں، اللہ ہو سکتا ہے وقت آنے پر اسے ایکٹیویٹ کر دے، کوئی بچ جائے۔ اور پھر ایک پیشنٹ ایسا بھی ہاتھ لگا کہ بچپن کے اس زمانے سے لے کر عمر کے 40 سے ابو سال تک وہ اپنے خیال کی جیل میں قید تھا، روز مرتا روز جیتا، پر سکون نہ تھا، نہ نماز نہ عبادت نہ معافیاں، کچھ کام نہ آ رہی تھی۔ اپنے ہی خواب میں مجھ سے میچ ڈالے، مجھے نوچتے، گزری زندگی۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے تھراپی کی تو وہ وقت بھی آیا کہ میرے سے معافی مانگی، جبکہ میں تو پہلے ہی ریٹن معافی دے چکی تھی۔ میں نے دعا کروائی، تھراپی بتائی اور ریمائنڈر دیتی رہی کہ سن لو، قصیدہ سن لو۔ جب مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، قصیدہ اس کا حل ہے۔ خود کو معاف کرو، میری طرف سے تو معافی ہے، ثبوت آپ کے پاس بہت بچپن کا ہے، پر 2 سالوں میں 7 دن کی فرصت نہ نکال پائے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تم جو چاہے کر لو، الٹا بھی لٹک لو، سب چیٹنگ کرا دو، پر مجھے ان کی پیشی نہیں منظور۔ میں ان کو ایسا گھما دوں گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کبھی موقع ہی نہیں دوں گا کہ اپنے اندر جھانکیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ماں کی کوئی دعا لگی ہوگی اسے، کہ شاید جو سزا مل رہی تھی اور معافی تک پہنچ گیا۔ مجھ سے اللہ نے بہت حوصلے سے یہ 2 آپریشن کروائے، روح جل گئی، پر درد اس لیول پر سہنا ہمارے اپنی ہی دعا ہوتی اور سارا اسی کا پروسیس ہوتا۔ قصہ ختم نہ ہوا۔ ایک عزیز کی اب نارمل پریگنینسی تھی جو وہ ابورٹ کروانا چاہ رہے تھے۔ مجھ پر میرا اپنا وقت گزر گیا۔ میں نے ان کو دعا کا میسج دینا چاہا تو میرے بڑوں نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں، تم چپ رہو۔ اب مجھ سے چپ بھی نہ رہا جا رہا تھا تو میں نے کسی کے تھرو بھجوا دیا کہ شاید وہ سن لے اور وہ ننھی جان بچ جائے، شاید کوئی ایک زندگی آج بچ جائے۔ اور وہ وقت آیا بھی کہ وہ موو کرنے لگ گیا۔ مین وائل ایک دوست کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ملامت ملی، اس نے بولا تم تو شیعہ ہو گئی ہو، سچی سچی بتاؤ کیا تم شیعہ ہو؟ ان دونوں باتوں میں ایک شدید غم اور شدید خوشی موجود تھی۔ یہ بھی خوشی موجود تھی کہ مجھے بھی کسی نے بابا کی طرح شیعہ بول دیا ہے کہ تم شیعہ نے علی ہو۔ اسی دوران میں نے اپنی فرسٹ کال آف ہارٹ پر اپنے پیشنٹ کو بولا، شاید میں کیفیت میں تھی، کہہ لیں، شدید خوشی تھی، شدید غم تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ بھی۔ بہرحال میں تو اپنے فرسٹ کال آف ہارٹ پہ اپنے آپ کو کمپوزڈ ہی سمجھ رہی تھی، اور میں نے اس کو بولا کہ تم سے تھراپی نہیں کی جا رہی، 7 دن نہیں نکل پا رہے، تو 7 دن
नरगिस काकी जी का धमाल देखो, पर नजर पाँव से हटनी नहीं चाहिए। मैं खुद पब्लिक प्लेस में बैठी थी और धमाल मुझे ही पड़ गई। फिर क्या था, बड़े बेआबरू होके चले, पूछा है सनम से हम, हथकड़ियां लगाए किसी मुजरिम की तरह। वो मेरे पाँव की धमक मुझे आज भी याद है, मेरे कानों में गूंजती है। कैसे हाई पोटेंसी के इंजेक्शंस, जो कि कह लें जिससे नींद आनी चाहिए थी, बेहोश होना चाहिए था, स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए था, लेकिन मैं चल के गई। सबने देखा मुझे, एक वकार से गई, लेकिन पता नहीं क्या ड्यूटी थी, क्यों थी, मुझे नहीं पता, लेकिन थी। पाकिस्तान, वो लग रहा था वो जगह जैसे पाकिस्तान है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। एनीवे, मैं बाइपोलर डिक्लेयर हो गई, पर पेशेंट को शिफा हो गई। पेशेंट शिफायाब हो गए, जो सालों से उसको शिफा ना मिलती थी। मैं बाइपोलर नहीं हूँ, इस बात की तस्दीक आपने पहले दिन मुझे कर दी थी, और शाजी ने भी कर दी है, और अब तो मेरे अब्बू ने भी कह दिया कि तुम बाइपोलर नहीं हो। कुछ वक्त बाद पेशेंट ने कहा, हमें इस दुआ से कुछ नहीं मिला, हम क्यों किसी को माने, हमें डायरेक्ट अल्लाह पर तवक्कुल। आई रियली एंजॉय दिस मलामत, और शाजी ने भी कर दिया, और अब तो मेरे अब्बू ने भी कह दिया कि तुम बाइपोलर नहीं। मेरी आवाज मुझे इको आने लग गई, आई थिंक किसी का माइक ओपन है शायद। हमें इस दुआ से कुछ नहीं मिला, हम क्यों को माने, हमें डायरेक्ट अल्लाह पर तवक्कुल। आई रियली एंजॉय दिस मलामत, और शाजी ने। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। वो मुझे मेरी आवाज बहुत इको हो रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज इस मुझे प्लेटफॉर्म से आवाज आ मेरी रही एक है आपकी, रिक्वेस्ट है। लेकिन कितना रह गया काकी जी? बस बाबा, आधा सा रह गया, आधा सा रह गया, हाँ जी, आधा सा रह गया। अभी आधा आज रहते हैं। जी जी, मैं 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स। आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी रिक्वेस्ट है। 30 मिनट्स हर बंदे को मैं 30 मिनट्स देने लगा, मैं सारी रात बैठा रहूंगा। मैं मुसलसल पता नहीं कितने घंटे ड्राइव की हुई है। लेकिन बाबा, बहरहाल चले, आप कंप्लीट करें। इसमें आपने लफाजी ज्यादा कर दी, मुझे लग रहा है कुछ असल बात अगर आप करती, चले आप करती जाए, बोलती जाए, ठीक है। अपने फ्लो में जो आपने लिखा है बोलें। थैंक यू। आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी, एक्चुअली वो डिटेल इतनी बात करने की शायद आदत है, और इस तरह से इस हवाले से कभी बात नहीं की, ये एक वजह है शायद। आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी तरह की हजारों काकियों से, कि जो बाबा को कहती हैं कि कैसे माफ कर दें, तो बाबा चुप कर जाते हैं, अक्सर कहते हैं कि मैं चुप कर जाता हूँ। शायद वो सही है अपनी जगह, कि वो माफ कैसे करें, और मैं चाहती हूँ कि, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी ने कभी आपको मोलेस्ट किया हो, तो आप उसको माफ कर दें। करबला से शाम तक के सफर करने वाली काकियों से बढ़कर तो नहीं है ना आपकी सर की वैल्यू। उन्होंने भी तो अपने पर उठने वाली निगाह को माफ किया होगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप माफ कर दें, चाहे कोई आपका बाप है, भाई है, चचा है, दादा है, कजन है, कोई रिश्ता क्यों ना है, कि आप माफ कर भी देंगी तो उनकी पेशी नहीं है, पर आप नफरत की आग से तो निकलेंगी। साइकिल कहीं तो ब्रेक होगा, कहीं से तो खैर फूटेगी। आप हिदायत की दुआ दे दें, कह दें कि मैंने अपने डीएनए में मौजूद खबासत को माफ किया, तो तू भी मेरे डीएनए में मौजूद हरामखोरी को माफ कर दे। पर कोई माफ करने को तैयार तो हो। मुझे मुझे हुक्म अजान था, सो मैंने आज अपने हिस्से की अजान दे दी। किसी एक को भी मेरी बात समझ में आई तो मैं समझूंगी कि मेरी ज़कात कबूल हो गई।
सूर्य रहमान थेरेपी से मुझे क्या मिला? इंस्टेंट दुनियावी फायदे, बेटा मिला, नौकरी मिली, दोस्त के हस्बैंड की माफी मिली, एक यूनिवर्सल हल मिला, मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिले, रूहानी फायदा, रीयूनियन विद मुर्शिद, लोगों को देखने का एंगल बदल गया, सबके सबसे ही प्यार हो गया, हर माँ में अपनी माँ नजर आने लगी और बाबा में तो कुछ ज्यादा ही, हर बुरे में अपनी बुराई नजर आने लगी। थेरेपी के बाद 2 मंथ रोते गुजरे। आपसे बात हुई तो आपने माए नहीं माए और अपना नाम पढ़ने को दिया तो आंसू रुक गए और याद आया कि ये सब तो मेरी अपनी ही 3 दुआएं हैं। मेरी पहली दुआ जो थी वो ये थी कि मैं माँ बन जाऊं। 5 साल की उम्र 7 साल की उम्र में, जब मुझे ये प्रोसेस भी नहीं पता था, मुझे माँ सिर्फ इसलिए बनना था कि अपनी अम्मी, मेरी अम्मी जो मुझसे प्यार करती थी, वो इतना अनलिमिटेड और इतना इनफाइनाइट फील होता था मुझे। तो मैं अल्लाह से कहती थी कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कितना प्यार करता होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू फील 1/70th पार्ट ऑफ योर लव अल्लाह जी। मैंने बचपन में ही अपनी अम्मी ने काकी ताड़ी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, पता नहीं अल्लाह ने ही दिल में डाल दिया था। दूसरी दुआ ये थी कि मैं मदीना जाऊं। इस दुआ में भी बहुत इस दुआ ने भी बहुत घुमाया। मैं सोचती थी कि हस्बैंड के साथ शादी के बाद उम्रा पे जाऊंगी और कोई अम्मी की तरह कायम नमाज वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा तो नमाज कायम हो जाएगी। तो दर्द सहना तो तय था और एंड पर शादी से पहले ही अम्मी अब्बू के साथ हज पर भेजकर अल्लाह जी ने कहा, तुम मेरे सिवा किसी को क्यों कहती थी कि मुझे हज पे लेके जाओ, उम्रा पे लेके जाओ, अब बताओ है कोई मेरे सिवा तेरा जो तुझे लेकर जाए मदीने। अब भी नमाज कायम नहीं हो पाती और जब हो जाती तो धमाल पड़ जाती। और एक आखिरी और तीसरी ख्वाहिश भी थी। मेरी जिंदगी का आधा कर्ब मेरी पहली ख्वाहिश या दुआ की वजह से है। उसने मुझे माँ के जाने के बाद माँ की ड्यूटीज भी ली, अभी भी ले रहा है और अब तो मलामत के साथ अनकंडीशनली करनी पड़ती। अपनी नानी का भी दर्द मेरे सीने में है, पाकिस्तान का भी, गजा का भी, यूनिवर्स का भी, यहाँ तक कि अल्लाह का भी दर्द फील होता है कि वो अपने अंदर का वेट कि वो अपने बंदे का वेट करते करते थकता तो होगा, ना भी थकता होगा तो कितना प्यार में पागल है कि इंतजार करी जा रहा, करी जा रहा, करी ही चला जा रहा और थकता नहीं कि कभी तो बंदा मेरी तरफ लौट कर आएगा। वो तो वो भी तो कहता होगा कि की हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज नहीं मिलता। असफर भाई ने मुझे समझाया कि कभी बेटा कट जाती है आ कभी आ जाती है। असफर भाई ने मुझे समझाया नेट कि बेटा नेट का आ दूसरे पे जाके चेक करो तो आ रहा है। नहीं, ये फिर ज्यादा लोगों का कनेक्ट होगा। हाँ, इससे कनेक्ट करके देख लो फिर, क्योंकि मेरे इसमें आवाज बीच में कट जाती है। तो है आवाज ठीक आ रही है यूट्यूब पे या फेसबुक पे? जी डॉक्टर साहब, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, वो कह रहे थे कि शायद मेरे नेट में मसला है, तो वो चेंज करने लगे, फिर से वाईफाई पे कर रहे थे। नहीं सर, ठीक है। वो कह रहे हैं ठीक आ रही है। चले ठीक आ रही है तो बस ठीक है फिर। जी काकी जी, असफर भाई ने इनकी मुझे आवाज समझाया मेरे कि हैंड फ्री में शायद कट जाती है जी। बेटा आप सबकी मामा नहीं है, आप अल्लाह नहीं हो, आप अपने आप से प्यार करते, खुद को भी नहीं दुखाते। आ, आप अब धमाल में इसलिए हो कि कहीं ना कहीं आप पार्टी बन रही। सो आई लर्न द लेसन हार्ड वे। उन्होंने बोला कि माँ वाली ड्यूटीज आपकी आपके बच्चों पर है। असफर भाई ने जब नाम पढ़ाया तो जली राख की नजर खुद पर पड़ी। पता चला कि ये पॉइंट ऑफ सरेंडर भी जीरो तक होता। जीरो का नैनो पार्ट कुछ नहीं होता। जीरो होने में मिलेगा, 100th पार्ट ऑफ जीरो होने में नहीं मिलेगा। आई थिंक नो बडी एल्स कैन डू duty on me such beautifully and patiently. The way he reached to my bubble breaking point was amazing. पहली दफा उनके कहने पर जब मैंने स्कार्फ ढीला किया, क्योंकि मैं तो प्रॉपर अबाया करती थी, नाच छोड़ी, कलाम गाने सब छोड़ा, दिल में नाच
बनने पर थॉट को कट करके अपना नाम पढ़ा तो जैसे अंदर से वॉमिट हुई और आंसुओं की। मैंने उनको मैसेज किया कि एक बार मुझसे मेरी मामा बनकर कॉल करें, अम्मी बनकर कॉल करें, जैसे बेटियां ससुराल में हस्बैंड के जाने के बाद माओ को कॉल करती। लेकिन मैंने फिर उनका भी बुत तोड़ दिया और मैसेज डिलीट कर दिया कि मारू तो हमेशा से मेरे साथ ही थी, तो मुझे किसी की शिकायत नहीं लगानी, इवन मामा शाह को भी नहीं लगानी। अगर बंदा प्रॉपर सरेंडर करे तो नाम पढ़ने वाली दुआ से वो पॉइंट जरूर आता कि असल नुक्ता मिल जाता जहां से सफर शुरू हुआ होता। जैसे आपने मुझे जब नाम पढ़ने को दिया था तो मैं अपनी तीसरी दुआ या ख्वाहिश कुर्बान तो कर रही थी पर चीखें मार रही थी। पर जब नाम पढ़ा तो हंसते हंसते ख्वाहिश कुर्बान कर दी। अब उसके लिए दुआ नहीं करती, बल्कि कोई भी दुआ नहीं करती। सुकून.com होगी ये जिंदगी। मेरे बड़ों को लेकर मेरे अंदर एक और दर्द भी है, मेरी दूसरी साइड के बड़ों को लेकर एक अंदर दर्द था, सवाल था कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हंसते हंसते मिलने वाले बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं रहते, जबकि वालिदैन ने इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट करके दुनिया से गए हो कि वो एग्जाम्पल भी उनको नजर नहीं आती। थेरेपी के 7 डेज के दौरान मुझे जवाब मिला कि जब शादियां होती तो हम अपने स्पाउसेस को ये लिवरेज देते कि वो हमारी फैमिली के ऐब जोइयां करे हमसे। मसला सुनना और एड्रेस करना इज समथिंग एल्स, लेकिन हम ख्याल बहन भाइयों के घरों में जाके टेबल टॉक्स करते और गीबतें करते और आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के थ्रू हमारे अपने बहन भाई हम अपने हाथों से मार देते। गीबत से नफरत, हसद, कीना परवान चढ़ता और सगा बहन भाई एक दूसरे के लिए मुर्दा हो जाता। मैंने शुरू से में जिक्र किया था कि लास्ट दुआ सेशन में जब मैं दुआ सेशन में बैठी हुई थी तो मेरे दिल से दुआ निकली थी, आवाज आई थी कि मेरे दिल में चोर है। ये मुझे दुआ सेशन में मेरे दिल ने बोला था। मैं ये मैंने ये तो बता दिया कि अम्मी को पीर साहब के कदमों में लड़कियां बैठी देखी तो घर आके अम्मी ने बैत तोड़ दी और क्योंकि खिलाफ शरीयत देखा। लेकिन 3 साल पहले मुझे धमाल पड़ी और आस्थाने पर जाने से पाबंदी जो लगी थी, उस टाइम मुझसे क्या गलती हुई ये मैंने नहीं बताया। बेसिकली मैंने सोचा धमाल की कैफियत की बात है, ये क्या बता के करना। बेसिकली धमाल पड़ी तो मुझे लगा कि ये सूफी साहब ने मुझ पे कोई मैजिक किया है जो मुझे ये धमाल पड़ गई है, क्योंकि पहली दफा वो एक्सपीरियंस था मेरा। या एटलीस्ट वो पीर थे तो मुझे इसमें से निकाल लेते, जिसके लिए मैंने उन्हें माफ नहीं करती थी। लेकिन उससे ज्यादा मैं खुद को माफ नहीं करती थी, ना कभी कर पाई कभी। कि बेशक धमाल की कैफियत में ही सही मैंने उनको प्रपोज कर दिया था। ये हफ्ता मुझ पर बहुत मुश्किल गुजरा, हर रात मुश्किल गुजरी, बड़ी मुश्किल से सैटरडे तक वेट किया कि दिल में तो एक ही जगह थी, ये चोर कहाँ से बीच में आ गया और इसको मैं अबू धाबी कैसे लेके जाऊं अपने साथ। बस अब एक आखिरी चैप्टर है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। और थेरेपी के बाद मेरा घर जन्नत यही तस्लीम करके बना कि सारी गलती मेरी है, मैं खुद प्यार बनी और सब बदलता गया। मैंने थेरेपी के बाद एक गुनाह से तौबा की जिसके बारे में हमारे उलमा हजरात की मशकूक राय है, पर मुझे शिफा मिली, मेरे अंदर से शक की बीमारी चली गई। जब जिंदगी को नेचुरल पैटर्न्स पर लाया, फॉल और फेल के तजाद को खत्म किया तो ऑटोमेटिकली जिंदगी गुलजार हो गई। इनफैक्ट जो दुआएं मैंने जन्नत के लिए कह रखी थी अल्लाह से कि अल्लाह जी दुनिया में ये सब बर्दाश्त कर रही तो आखिरत में अगर मुझे तूने जन्नत में भेजा तो ये सिचुएशन ऐसे ऐसे सेट कर देना मेरे लिए, तो अभी का मैं सब सह रही हूँ तेरी खातिर। तो क्यों ना मैं तो फिर अल्लाह ने वो मेरी 11 सालों के इंतजार भी खत्म कर दिए मेरे लिए। तो क्यों ना मैं कहूँ कि शायद क़यामत आकर गुजर चुकी है और हम जन्नत में बैठे बस उस हसीन हुस्न को ताड़ रहे हैं। सबसे मुश्किल माफ करना अपने बाद शिमर को था,
शिमर को माफ करना था। आपने बहुत प्यार से 2024 में लास्ट रमजान में माफ करवा दिया मेरे से शिमर को। और सबसे मुश्किल बेनिफिट ऑफ डाउट भी खुद ही को देना था। जब लास्ट ईयर यहाँ से दुआ सेशन में ना आ सकी आपकी इजाजत के बावजूद, तो लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। स्पेशली मेरी HSV2 पॉजिटिव रिपोर्ट और पेन इस बात की तस्दीक थी। अकल ने एक बार फिर बड़ा फंसा दिया, शदीद फंसा दिया। HSV2 इटसेल्फ इतना स्टिग्मेटिक था कि अल्लाह जी से पूछने पर मजबूर हो गई कि बताइए अब आके क्यों, जबकि हम तौबा पर कायम हैं। मुझे अपने हस्बैंड को इंटेरोगेट नहीं करना, मुझे उस पर शक नहीं करना, मुझे वो हर हाल में बहुत प्यारे। मैंने तो कभी उनकी अम्मी को उनसे उनको कभी उनकी अम्मी से डिस्कस नहीं किया, तो दोस्तों से डिस्कस करना तो दूर की बात है। मेरे पास तो बाबा को कॉल करके उनसे ये बात करने के भी लफ्ज नहीं रहे, और मैंने उसके बाद आपसे कॉल पे बात भी नहीं की। मेरी बेटी जो उनसे बहुत अटैच है, मैं गूगल पे हॉस्पिटल में पढ़ती जा रही थी कि ये क्या चीज है HSV2, तो उसको बुखार चढ़ता जा रहा था और वो शदीद तपने लगी बुखार से। आई गेव बेनिफिट ऑफ डाउट टू माई हस्बैंड एंड फॉरगिव हिम राइट एट द मोमेंट। हॉस्पिटल से घर आते मेरी बेटी बुखार उतर गया। मैंने सोच रखा था कि जब माफ कर दिया तो उनसे सवाल नहीं करूंगी, पर कुछ दिनों बाद अकल ने बहुत तंग किया तो उनसे पूछ बैठी कि बताइए कोई हराम रिस्क तो नहीं ले आए थे, या कुछ भी जो कहेंगे मान लूंगी। और मैंने उनकी ना को मान लिया। फिर बात फिर बहुत तलाश करने के बाद एक ऑटो इम्यून डिजीज वाली वीडियो दिल को लगी। आई थॉट मेरे अंदर शायद कहीं किसी कोने में अपनी दादी अम्मी को लेके नफरत मौजूद है। ऑल्दो कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का डिजीज से, बस एक ख्वाब था जिसमें सेम ब्लिस्टर्स उनके फेस पर थे। उनसे दोस्ती कर ली, दादी अम्मी के पास आई, उनसे बहुत प्यार किया और उनको आपका सलाम दिया और उनसे मैंने दोस्ती कर ली। अब भी हमेशा जब भी जाती हूँ आती हूँ तो उनसे 2-3 बार जरूर मिलती हूँ। अब बची मैं, तो लगा बाबा ने एक बार दरूद शरीफ पढ़ अलाउ किया था कि तुम एक बार दरूद शरीफ पढ़ना, पर उसके साथ एक कंडीशन थी। मुझे लगा मुझसे उनकी कंडीशन ब्रेक हो गई है। साल पूरा खुद को माफ नहीं किया, किसी को बताती तो क्या बताती, वर्ड्स ही नहीं थे मेरे पास। असफर भाई के बारहा कहने पर कि बाबा आपसे नाराज नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता था। बस फिर सिर्फ एक बात ने अकल से मेरी जान छुड़वाई कि अगर बाबा को HIV पॉजिटिव हो सकता है तो मुझे भी HSV2 पॉजिटिव हो सकता है। खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि मैंने कंडीशन ब्रेक नहीं की। और अजीब बात है कि उसके बाद फिर कभी ब्लिस्टर्स अपीयर नहीं हुए। इस दर्द से ये फायदा हुआ कि मैं अपनी कंडीशन के हवाले से एक्स्ट्रा कॉशियस हूँ और बड़े ही कॉशियसली दुरूद शरीफ विद कंडीशन पढ़ती हूँ। उन 3 ब्लिस्टर्स की एक्सट्रीम पेन में मैंने एक कलाम लिखा, हुसैनियत और सरकार की शान में एक सलाम लिखा। बस यही वो बात थी कि दिल कहीं ना कहीं कहता था कि नहीं उरिया, तेरी गलती नहीं है। हुसैनियत और बड़े बाबा की शान में मैंने जो सेहरा लिखा है उनके उर्स पर, जिंदगी रही और बाबा ने जब कहा तब सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच डियर बाबा for your extreme patience and love and giving me such crystal clear, extremely beautiful, and the most loving Allah Ali Haq. जी काकी जी। जी बाबा। ठीक है काकी जी, खुद दुआ कराया करो लोगों को। जी बाबा, मैं करा रही हूँ, टीम है पूरी, बल्कि सारी टीम मिलके करा रही है। और उसका पार्ट हूँ मैं भी, और कुछ और काकियां, एक डॉक्टर काकी हैं, एक और सैरिश काकी हैं, और 3-4 काके हैं असफर भाई की टीम में। अहमद भाई हैं, असफर भाई हैं, वाजिद भाई हैं, मुजम्मिल भाई हैं, और एक न्यू काके ऐड हुए हैं, जमशेद भाई गुजरात से।
تو ٹیم بڑھتی جا رہی ہے, کام بھی بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ خیر تو کرے. جی کاکی جی نیکسٹ. میمونہ جی آپ اپنا ویڈیو آن کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم ویڈیو آن السلام. کر لیں اپنی. کائنڈلی میں ویڈیو نہیں آن کر سکتی کیونکہ میں جاب کر رہی ہوں, تو اس وجہ سے جی ایسے بیٹا بہت. کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ سر کائنڈلی آپ میرے لیے دعا کر دیں پلیز. میری شادی نہیں ہو رہی اور شادی کے اخراجات وغیرہ بھی کہیں سے نظر نہیں آ رہے اور رشتہ بھی کہیں ڈن نہیں ہو رہا. کائنڈلی دعا کر دیں پلیز آپ. آپ نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے؟ جی سر 2 بار سنی ہے. نہیں، 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں میری شادی کروا دیں، اور جی سر اس میں میرے جو لیے کہ آپ آسانی نے بھی کر بتایا دیں. بس ویسے. یہ دعا جی کرتے رہیں، اللہ خیر کر دے گا. سر ٹھیک ہے، کیسے دوبارہ اخراجات دعا بھی وہ خود ہی کروں؟ دے گا. جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا نا, میں نے ویسے ہی دعا کی تھی. بس ویسے ہی کرنی ہے بیٹا. تین دوبارہ بار اللہ اور دوبارہ رحمان سنوں؟ پانی، بس 3 بار اللہ اور پانی والی دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ. سیدہ نورین صاحبہ بات کریں, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ڈاکٹر بابا. جی وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر بابا, مجھے نا مطلب غصہ تو کافی کم ہے, لیکن اپنے آپ پر ہی آتا ہے زیادہ تر. آتا ہی بلکہ خود پر ہے. لیکن نا رونا بہت زیادہ آتا ہے, بلا وجہ بات بات پہ رونا نکلتا ہے بہت زیادہ. اور میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں, لیکن میرے اندر کوئی کریز یا کیوروسٹی یا کچھ بھی اچیو کرنا یا وہ کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا میرا, کسی سے بھی مطلب بات بھی ایون کے کرنے کو دل نہیں کرتا. اور اس چیز پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں بار بار کیے جا رہی ہوں, اور مجھے اپنا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. اور چاہیے بھی کچھ نہیں, ایکسپیکٹیشن بھی کچھ نہیں ہے, مایوس بھی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی مجھے نا اپنی سمجھ نہیں آ رہی بالکل بھی. آپ مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعا کرایا کریں خود. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرنا شروع کر دے گا. ہم، آپ بس لوگوں کو ڈاکٹر خود بابا دعا میں کرایا کریں, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر بابا. ٹھیک ہے اور ڈاکٹر بابا میں نے آپ سے نیکسٹ. پوچھنا تھا کہ اگر بار روم میں آپ کو بلانا ہو تو آپ کا ٹائم کیسے مل سکتا ہے؟ کہاں بلانا ہو؟ بار روم میں ایوان آپ ہائی کورٹ آئے تھے نا ایک بار, تو ہاں نہیں جو ہاں نہیں ہاں لوور نہیں ہاں کورٹس کا, جی جی, جو لوور کورٹس کا بار روم ہوتا ہے نا, تو جی. میں چاہ رہی تھی, مطلب میری کوشش تھی کہ مطلب آپ ایک چکر لگا لیتے وہاں, سیمینار اگر یہ میں وہ تھوڑا جو سا. وہ سول سیکرٹریٹ کے ساتھ ہے, کرشن نگر کو جو سڑک جی جاتی جی ہے جی وہاں جی کی جی بات کر رہی ہیں؟ جی 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 وہاں جی جی وہاں میں جی سیمینار سیکریٹریٹ ایک کے بار کر ساتھ. گیا ہوں. میرے خیال میں ان دنوں اچھا. جسٹس وہ جج صاحب تھے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے کروایا تھا وہاں, ہم نے سیمینار کیا ہوا ہے اچھا. 4 سال پہلے کیا ہوا ہے سیمینار. ہاں, کیونکہ میں تو 23 میں شاید میری آپ سے بات ہوئی ہے فرسٹ ٹائم. تو میں چاہ رہی تھی کہ وہاں مطلب میری سیمینار کافی کیا ہوا ہے. فیمیل لائرز بھی ہیں, اور مطلب اور ایک بہت اچھا ہو جاتا اگر آپ آ جاتے آپ تو خود دعا پلیز. کرایا کریں نا, پہلے دعا کرنا شروع کریں, کروانا شروع کریں اپنے سارے جج صاحبان کو بھی, اپنے کولیگ کو بھی. تو ڈاکٹر بابا میری جو یہ ہارٹ بیٹ میں تو پریکٹس کر ہی نہیں پا رہی ہوں نا, اور جو مجھے یہ رونا آ جاتا ہے بار بار, مجھے تو سارے ہی تنگ ہے میرے سے. میں نہیں, اتنا کبھی آپ چائلڈش اور لوگوں کو اتنا. دعا کروانا شروع کریں گی نا ٹھیک ہو جائیں گی. سید زادی ہیں آپ, علی کی بیٹی ہیں, آپ کیوں رونا شروع کر دیتے؟ ڈاکٹر بابا بس میں جب آپ سے بات کرتی ہوں تو میں ٹھیک رہتی ہوں. میں پی ایچ سی گئی اپنا ایکو ریپیٹ کروانے کے لیے, تو انہوں نے مجھے اینٹی ڈپریسنٹ کی میڈیسن لکھ کر دے دی. دیکھا نا, وہی بات بھی, آپ کام کا آرٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مخلوق خدا کو ایک ایک کر کے پیار, جو ہے نا پیار سے دعا کرانا شروع کریں, کانفیڈینس خود ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر. نیکسٹ. ظفر اقبال صاحب آپ آ جائیں, اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. انمیوٹ کر لیں.
ظفر اقبال صاحب آپ سے کہہ رہی ہیں باقی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بولیے. سر میں کہاں سعودی سے عرب سے بول رہے بات کر رہا ہوں سر. ہیں؟ جی بولیں. سر میں پچھلے سال پورے سال سے آپ کو سن رہا ہوں، جتنے بھی لائیو سیشن ہوتے ہیں. تو سر آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، اور جیسے آپ دعا کراتے ہیں ویسے کرتا ہوں، تو بہت رونا آتا ہے اور بہت لائف چینج ہو گئی ہے. پہلے جو ہے نا دل کو سکون نہیں ملتا تھا، تو ابھی سر اللہ آپ کو بہت. مزید سکون دے. سر کہاں سے ہیں دوسرا سر، پاکستان میں، کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں سر ملتان چوک سروے شہید کوٹ ادو سے بلانگ کرتا ہوں. تو سعودیہ میں کہاں پہ ہیں؟ سر ریاض میں ہوتا ہوں. ہاں اچھا، ریاض میں بھی رہا ہوا ہوں 2005 سے 2007، اور جی شاید ان سر. قریب چکر لگے بھی. خیر بتائیں. انشاءاللہ سر، آپ کی سٹوری سنی ہے سر، بہت ساری سٹوری سنی ہے، بہت دل خوش ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت سکون ہے، جیسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن سر میں جب اپنی وائف کو کہتا ہوں تو وہ اس نے سورۃ الرحمن سنی بھی ہے، ایک کاکی نے اس کو دعا بھی کرائی ہے، لیکن وہ معاف نہیں کر پا رہی. ایک دفعہ سر میں نے گھر میں قرآن خوانی کرائی، میلاد کرایا، تو میں نے اس کو بولا کہ میری بھابھی کو بھی بلاؤ. تو جب اس کو بلانے گئی تو اس نے آگے سے اس کو مارا. تو اس کی وجہ سے نا وہ اس کو معاف نہیں کر پا رہی. اس کو مسئلہ یہ ہے کہ سر جب میرا دوسرا بیٹا ہوا نا تو اس کی جو ہے نا ٹانگ کی وین پھوٹ گئی، جو واپس ہارٹ کو لے کے آتی ہے خون. تو ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو اس نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، لیکن وہ آخری حل ہے، وین نکالنی پڑے گی، صحیح نہیں ہوگی. تو میرا دل یہی بار بار کہتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دے جس جس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ دل سے معاف نہیں کر رہی. میں نے بہت دفعہ اس کو کہا، بہت دفعہ کہا، بہت دفعہ کہا، دل سے کہا، رو کے بھی کہا ہے، اس کو سمجھایا بھی ہے. اس کو حالانکہ ابھی میں گیا ہوں چھٹی تو میں نے ان کو دونوں کو آپس میں گلے بھی ملایا، پھر بھی وہ اس کو معاف نہیں کر پا رہی دل سے. اس کا کوئی حل بتا دیں کہ اس کے اوپر دل پہ اثر ہو جائے بات. انہیں کہ ایک ہفتہ اپنا نام ہر وقت پڑھتی رہیں پیار سے. جتنے پیار سے اللہ کریم یہ نام لیتے ہیں اتنے پیار سے اپنے دل ہی دل میں اپنا نام چلتے پھرتے سوتے جاتے ہیں. جب وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، فارغ ہیں، تو اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دل میں پیار سے اپنا نام پڑھتی رہیں. جی. دوسرا انہوں نے کچھ دل میں یہ منت مانی تھی کہ جیسے میرا دوسرا بیٹا ہوا نا تو میں داتا صاحب لے کے جاؤں گی، لیکن ابھی 2 3 سال بلکہ 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم حاضر نہیں ہو سکے. کہیں اس کی وجہ تو نہیں ہے؟ وہ اگر منت مانی تھی تو اس کو پورا کرے. وہ تو اگر منت اول تو منع نہ کریں اس طرح، لیکن اگر مان لیا تو پھر اسے پورا کریں. جی جی. دوسرا حضور ایک اور مسئلہ ہے کہ میری سسٹر کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے. تو اس کو بھی میں نے آپ کا نمبر دیا ہے کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہے. میں نے بھی اس کو کہا ہے کہ ان کے میاں بیوی میں آپس میں نا رنجش ہے. رنجش اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں. تو میرا یہ ذہن ہے کہ اگر وہ میاں بیوی آپس میں گلے شکوے چھوڑ دیں گے نا تو ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. ان کے بیٹے کو ڈاکٹروں نے یہی بتایا کہ اس کو ٹینشن ہے، یعنی اس کو یہ زیادہ سوچتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ابھی سبق یاد نہیں ہوتا، یہ ذہنی مریض بن گیا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح. لیکن وہ بھی میری بات نہیں مان رہی ہے. تو کیا حل، کون سا ایسا طریقہ بتاؤں کہ وہ بھی اس بات کو مان لے؟ انہیں بس سورہ رحمان ہی سننے کا کہیں، آپ اتنا ہی بتا سکتے ہیں. آگے ہر ایک کا اپنا اپنا نصیبہ ہوتا ہے. جو کئی لوگ معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، جی وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے وہ بدبخت بھی ابھی تک شرمندہ جی نہیں جی ہوتا، اس کی معافی نہیں بن رہی ہوتی، جو بھی کہیں پکڑا ہوتا ہے. جی ہاں ایسا ہی. البتہ اگر یہ جی خود جب جی جی پھنس جی گئے ہیں، خود جب یہ یا جی ان کا جی بچہ کوئی پھنس گیا، کوئی مشکل سچویشن ہے، اس وقت اللہ کو، اللہ کی خاطر اگر اس کی مخلوق کی معافی دے دیں تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے اور یہ بھی مصیبت سے نکل جاتے ہیں. لیکن بہرحال کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی جی تکلیف دہ یادیں ہوتی ہیں، ان کے لیے معاف کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. تو کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اللہ کے روبرو خود کو سرنڈر کر دینا، خود کو زیرو کر کے پیش کر دینا، یہ شرط ہے ضرور. ٹھیک ہے، نیکسٹ. سر جی جی شہباز.
جی جزاک اللہ جی حضور، ہمارے لیے اسپیشلی دعا کی درخواست ہے۔ آپ بہت صاحب عرصہ میرے ہو لیے گیا دعا سر، کریں، میں خود بہت دل گناہ کر گار رہا تھا آپ آدمی سے ہوں بات یار۔ کرنے کو ایک دفعہ۔ مہربانی، آپ کا پیار ہے۔ سدرا شہباز انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور ویڈیو بھی اپنی آن کر لیں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں عائشہ ناز بات کر رہی ہوں، میری آپ کے ساتھ 10 مئی کو بات ہوئی تھی امریکہ میں، پھر میں پاکستان آ گئی تھی، تو جی میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو آپ نے کہا تھا اللہ سے باتیں کرنا تھوڑی بند کر دو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو وہ پھر آپ نے مجھے سات دن کے لیے کہا تھا مائیں نہیں سننا شازیہ منظور کا، تو وہ بھی میں نے سنی تھی، پر میری ہارٹ بیٹ مسلسل ویسی کی ویسی ہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی آپ کی ہارٹ بیٹ کنٹرول نہیں ہو رہی؟ میری ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے انزائٹی ہے کیا ہے، پر آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اللہ سے بہت دوستی کر لی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت وہ ہو رہا ہے، تھوڑا گیپ دے دیں۔ پھر آپ نے کہا تھا شازیہ منظور کی آواز میں وہ سنے مائیں نہیں میں کنوں مائیں نہیں آقا۔ سننے کو کہا تھا، ساتھ یہ کہا تھا کہ ایسی دعائیں نہ کرتی رہا کریں، پریکٹیکل کریں، مخلوق خدا کا بھلا کریں، بھوکوں کو کھانا جی کھلایا کریں، پیاسے کو پانی پلائیں، جی۔ ٹھیک ہے؟ تو میرا بیٹا وہ محمد کریں۔ علی ہے، تو وہ بہت بیمار رہتا ہے، کبھی اس کو کیا ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، کچھ اس سمجھ کے ابا نہیں۔ سے دل سے پیار کریں، اس کے ددیال دنیال والوں سے کسی کے لیے دل میں غصہ نہ رکھا کریں، سڑا کوڑا نہ کریں۔ جی ٹھیک آپ ہے، ٹھیک ہو جائیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میری والدہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، بہت بیمار رہتی ہیں، تو میں ابھی پاکستان میں آئی ہوں، تو میری والدہ سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ بیٹا ویڈیو آن کریں پھر۔ ہاں جی جی یس، ماں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہر وقت کبھی ٹانگیں پکڑی ہوتی ہیں، کبھی کندھے، کبھی بازو۔ آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں، اللہ کے روبرو خود کو پیش کر کے، قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، وہ تلاوت سنیں، پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے، ہر بار سننے کے بعد پانی لے کے 3 بار اللہ 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 دل ہی دل میں کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پئیں۔ یہ ایک ہفتہ کرنا ہے، اور ساری پڑھائیاں بند کر کے بس اتنا کام کریں، اپنی نماز قائم رکھیں اور صدقہ خیرات زیادہ کریں، مخلوق خدا کی بھلائی زیادہ کریں، چلو انشاءاللہ۔ ٹھیک تو ہے؟ یہ میری ایک بیٹی ہے نا، اس کا نام سمرا ہے، اس کا میاں انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب نہیں بنتا کہ وہ باہر جائے نا، بچے بھی اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ یہ تو شادی سے پہلے آپ نے دیکھنا تھا نا، کہاں شادی کر رہے ہیں، لیکن اب وہ پردیس والے پردیس میں مجبور ہوتے ہیں، آنا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو بس اس کو بلا لیں، بچوں کا ویزا اس نے لگوا دیا ہے۔ نہیں، انہیں کہیں 7 دن سورہ رحمان سنیں، دعا کر کے پانی پہ، اللہ سے یہ کہیں کہ جو میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہتر ہے وہ کرے، یہ نہ کہیں کہ ضروری ادھر آؤں، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے؟ اللہ ہے، سے بس انشاءاللہ خیر مانگیں، بچے کرم بس اس مانگیں، کے پڑھے، جی کرم بچے نہیں مانگیں پڑھتے، اللہ سے۔ بالکل اس کے بچے نہیں پڑھتے۔ وہ باپ جب باہر ہوتا ہے اور پیسہ ادھر آ رہا ہوتا ہے، جی ایسے ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے 7 دن سورت سنیں اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اللہ خیر کرے خوش گا۔ رکھے جی آپ کو۔ نیکسٹ۔ سدرا شہباز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور ویڈیو آن کر لیں۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ جی سدرا شہباز۔ آواز نہیں آ رہی جلدی کر آپ لیں، کی۔ کتنے لوگ رہ گئے ہیں، میں ساری رات کا سفر کیا ہوا ہے، بلکہ آج عطیہ کی برتھ ڈے تھی، میں میں نے وش بھی نہیں اب آ کر رہی سکا، ہے وہ آواز سو آپ گئی کو؟ ہوگی۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ السلام رہی ہے۔ علیکم ڈاکٹر صاحب، جی کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ السلام۔ جی اللہ کا کرم، اللہ کا کرا فرمائے۔ بس آپ کو دعا کے لیے کہنا تھا ڈاکٹر بابا، میں ابھی یو اے ای میں ہی ہوں اور یہاں میں ٹیچ کر رہی ہوں، آپ نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ میں یہاں سے یا پی آپ ایچ میرے ڈی لیے اپنا دعا کریں، سٹارٹ میں آپ کروں۔ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں خود گناہ میں گار ہوں، دعا آپ میرے کرتی لیے ہوں، دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔
بس آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھنا ہے. مجھے یہاں کے بہت سکسیس ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے مجھ پہ, اور سب لوگ یہاں مجھے بہت پیار کرتے ہیں. ایز اے پاکستانی میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو بس میں نے بہت عرصہ ہو گیا تھا, آپ سے میری بات نہیں ہو پاتی تھی. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی, اور مجھے آگے بھی چلے آپ کی دعاؤں کی بہت مبارک ہو ضرورت آپ ہے. کو, اچھی جگہ پہ جو آپ مل گئی ہے اور اچھے لوگ ہیں ساتھ, اللہ خیر رکھے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. نیکسٹ. جمال نقوی صاحب, آپ ویڈیو آن کر لیں اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. جمال نقوی. جی السلام علیکم. ویڈیو آن کر جی لیں وعلیکم اپنی. السلام. آپ کی ویڈیو آن نہیں ہے. یار میں تو ویڈیو آن نہیں پا رہی. جی السلام علیکم, میں انڈیا سے جی جمال بات وعلیکم کر السلام. رہا جی تھا. جمال صاحب میری کیا حال ہے؟ وائف کو جب سے ویکسین لگی ہے کووڈ کی, تو بون میرو کینسر ہو گیا. کون سا, کون سی ویکسین لگی تھی یہ؟ کووشیلڈ. ہاں جی. کووشیلڈ لگی تھی, اور اس میں ٹی ایل سی کاؤنٹ نہیں بڑھ پا رہے ہیں, اور 2 سیشن سورہ رحمان کے جو آپ نے بتائے تھے جیسے ویسے ہی 3 بار دوا کی طریقے سے. ان کی علامات کیا کیا ہیں؟ بٹ ٹی ایل سی کاؤنٹ جو ہے وہ 1800 اور 2000 کے بیچ میں رہتے ہیں. پلیٹلیٹس نارمل ہیں, ہیموگلوبن 10 پوائنٹ سم تھنگ چل رہا ہے. اور 2024 میں دوبارہ جب بون میرو کرایا تو وہ میوٹیشن آیا, بون میرو کینسر. ٹوٹل لیوکوسائٹس کاؤنٹ جو ہیں وہ نہیں بڑھ پا رہے, اور نیوٹروپینیا, نیوٹروفل کم ہے, لیمفوسائٹ زیادہ ہے. ہاں جی, انہوں نے سورہ رحمان 2 بار سنی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی 2 بار. آپ کے انہیں کہ کسی قسم کا کوئی اور دم درود, پڑھائی, تسبیح, دعا اور کوئی کسی طریقے سے نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی اور قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں ذرا صبح دوپہر شام 7 دن سنیں, سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو کے کہ مجھے اللہ سے معافی لے لیں. اس طرح جی سے وہ سنیں کر 7 رہے دن. ہیں. ہو گئے 10 سیدھا مہینے تو یہ پازیٹیو رپورٹ تو ہو گئے. ہماچل کی ایک ساتھ میں آیورویدک دوا چل رہی ہے. کیونکہ جو یہ ڈاکٹرز انہیں ہیں وہ زہیب انکل کہتے کو, ہیں. زہیب یا صدف یا کوئی عدیل اشرف صاحب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, تو جی ٹھیک ہماری ہے. چاچا کے ریفرنس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھے وہ تھرو نہیں ہو رہا لنک سے, دیکھ لیجیے گا. جی سائیں انہیں قصیدہ بردہ شریف سنوائیں 7 دن, اور کسی قسم کی کوئی پڑھائی ساتھ نہ کریں. ٹھیک سر. وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, انہیں کہیں وہ بند کریں. صرف 3 بار اللہ اور پانی, صبح دوپہر شام, صرف ٹھیک ہے اللہ پہ قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اپنا ٹھیک ہے دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں, اور قصیدہ سنتے ہوئے سرکار کے دربار میں پیش کریں. ٹھیک. ٹھیک ہے, اللہ خیر کر دیں. السلام علیکم. نیکسٹ. انیلا جی, آپ اپنی ویڈیو آن کریں اور انمیوٹ کریں. انمیوٹ کریں اور ویڈیو آن کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر بابا. جی وعلیکم السلام. جی حکم. بہت سی باتیں تھی, سب کچھ بھول گئی ہوں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بات کروں آپ سے. اچھا, پہلے بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی, تو میں سورہ رحمان میں بھی سن چکی ہوں, اور میری بیٹی بھی. ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ نقصان سے شروع ہو گئے, مطلب عجیب سا نقصان 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 ہوئے جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور عجیب سی ایسے کوئی کشمکش میں ہی پڑ گئی ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی بھی. کوئی دعا کہ تو ہر نہیں بڑی چیز مانگ لی؟ جی کوئی دعا بڑی تو نہیں مانگ لی؟ اب یہ کوئی نہیں پتا مجھے, یہ نہیں پتا. جی, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے, پھر نقصان سے, جان کے, مال کے, خوف سے, بھوک سے. آپ نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے؟ جی پہلے سنی تھی, شروع میں سنی ہے.
آپ کو سب سے پہلے دعا کس نے کروائی تھی؟ کس کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ؟ میں نے اصل میں آپ کی دعا اسی طرح ویڈیو میں ہی سنی تھی، پھر اس کے بعد ہوں، میں نے کال کی تھی تو عمران صاحب تھے، ان سے میری بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ہوں، اس سے پہلے میں سورہ رحمان سن چکی تھی، پھر عمران صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے دعا کرائی اور پھر کہا سورہ رحمان دوبارہ سنیں، وہ سنی، اس ہوں، کے بعد ہوں۔ پھر آپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد، تو اچھا، میرے سے عجیب، بات ہوئی تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ آزمائش ہی ہے، تب بات ہوئی تھی، مئی میں بات ہوئی تھی، 11 مئی کو میں ہمیں تب بھی زوم کا ہوں، ہوں، سیشن تھا، تب میری بات ہوئی تھی آپ ہوں، سے، تو اس کے بعد لیکن اب یہ نا 11 جولائی سے کچھ عجیب سا شروع ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور عجیب سی کشمکش، پریشانی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب ذہن میں آئے میں دعا، جیسے آپ نے بتایا میں 3 دفعہ اللہ دل میں کہہ کے اور پھر پانی پینا، وہ کرتی ہوں، اس سے تھوڑا سا سکون ملتا ہے، لیکن عجیب کشمکش میں پڑ گئی ہوں 11 جولائی کے بعد سے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کام نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے بالکل بند گلی میں ہوں میں اس وقت، چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی بھی آپ سے میں نے بات کی تھی، آپ نے تب بھی کہا تھا اس سے اچھی باتیں سکھائیں جو اللہ نے کام لینا ہوگا لے لے گا، وہ بھی تھوڑی سٹبن اور زیادہ سٹبن آنکھیں ہوتی بند جا کریں، رہی ہے۔ جی آنکھیں بند جی کریں، جی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں بہت پیار سے اللہ کے روبرو پیش ہوں، اور اپنے دل میں پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اپنے دل میں کہتی ہیں۔ آنکھیں کھول لیں، یہ روز رات کو سوتے وقت 5 بار علی حق کہہ کے سو جائیے گا، 1 ہفتہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی؟ لوگوں ٹھیک کو ہے دعا کرواتی رہے، مخلوق کا بھلا کرتی رہے۔ ڈاکٹر بابا، میں دعا بالکل کروانے میں، لیکن میرا آنا جانا ہی کہیں نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں کہیں بھی نہیں آتی جاتی، میرا چلیں، کسی سے جتنا آنا ملنا جانا بالکل ہے نہیں، اسی کو کر لیں مینج، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جن سے مل سکتے ہیں اور انہیں بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا، اور ڈاکٹر بابا ایک اور چیز، میری بڑی بیٹی ہے، ان کے رشتے کے لیے دیکھ رہی ہوں، رشتے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بات ہی اللہ نہیں خیر بن پا کرے گا، رہی، کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ بیٹی سے کہیں اچھا 7 دن سورہ رحمان سنیں، وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اوکے، ٹھیک، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ۔ نجمہ لطیف، اپنا کیمرہ آن کریں اور اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ نجمہ لطیف، سعدیہ، آپ اپنے آپ پہلے انمیوٹ اور ویڈیو آن کر لیں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے نجمہ، آپ وعلیکم بات کر لیں اگر آپ کر رہی تھی تو، السلام ویڈیو علیکم۔ آن کر لیں۔ جی وعلیکم السلام جی، بولیے۔ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز، بولے۔ ہاں جی، میں نے اصل میں فرسٹ ٹائم کال کی ہے، اور پہلے بات ہوئی ہے میری آپ سے ایک بار، اور وہ بھی ابھی میرے خیال میں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے کال کی تھی، تو آپ نے ریسیو کی تھی کال۔ مجھے تھوڑا ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اور جیسے پینک اٹیکس وغیرہ مجھے آتے رہتے ہیں، ایون کہ شکر ہے اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری زندگی میں ایسا، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، ماشاء اللہ ہسبینڈ بہت اچھے ہیں میرے، بچے میرے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور ماشاء ویسے اللہ۔ میں یعنی ہر لحاظ سے شکر ہے اللہ کا، آپ لوگوں کو دعا الحمدللہ۔ کرایا کروائیں۔ پھر ابھی کیا مسئلہ تھا؟ آپ فون کس لیے جی، کر رہے تھے؟
अभी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे, जैसे मैंने सूर्य रहमान 7 दिन सुनी है, और उसके बाद मैं दुआ भी करवाती हूँ, और अल्लाह पानी वाली दुआ भी मैंने स्टार्ट की भी है। मगर ये कि किसी किसी दिन तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मगर किसी किसी दिन मुझे इतना ज्यादा ये होता है, अजीब सा डिप्रेशन और अजीब सा पैनिक अटैक, कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और सूर्य उस दिन रहमान मैं 7 दिन पहले किसी का सुन। भला किया करें, किसी को खाना खिला दिया करें, किसी को तोहफा दे दिया करें, किसी की तकलीफ दूर किया करें। जी, असल में मैं पहले बहुत ज्यादा वज़ाइफ करती थी, बहुत ज्यादा। और फिर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो जिसमें आपने वो जादूगर का वो जिक्र किया था, तो उसकी वजह से मैंने आपको फॉलो कर लिया था इस पे, फेसबुक पे। तो हम्म। मैंने फिर आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपका वो धमाल वगैरह का, जो आपने मज़ार पे धमाल का और वो सारा था, बीच में लेडीज भी थी। तो मैं आपके बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई थी। तो इस चीज से मुझे बहुत वो हुआ था कि यानी कि ये किस तरह के हैं, और वो तो इस चीज को मैंने काफी वो कमेंट्स वगैरह भी मैंने किए थे नीचे, और मगर बाद में मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये चीज मैंने अपनी बहन से, बड़ी बहन से डिस्कस की। उन्होंने कुछ सर्च वगैरह करके, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया बाबा जी के बारे में, कि बाबा जी जो हैं वो तो औरतों के जो यानी कि मुआशरे से धुतकारी भी या ठुकराई भी होती थी, उनके लिए काम करते थे वो फिर मैंने सारी डॉक्यूमेंट्री देख के सब कुछ, फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, और अब एक अजीब सा कनेक्शन मेरा आपके साथ हो गया है। मुझे खुद नहीं समझ आई कि मैं किस तरह इस तरफ आ गई। और अब मैंने सारे, बाकी मैं बहुत वज़ाइफ करती थी, पूरा दिन मैं पढ़ाई करती रहती थी, पूरा पूरा दिन। तो अब ये कि मैंने सारे वज़ाइफ छोड़ के मैंने अब सूरह रहमान स्टार्ट की भी है। तो मगर ये कि कुछ मसाइल हैं जो बस मेरे दिल को बहुत बेचैन रखते हैं, बहुत ज्यादा। हम्म। इस तरह के मसाइल हैं मसलन? बस कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज हैं मेरे, जो मुझे बहुत बेचैन करके रखते हैं। आपके घर वालों से हैं या आपके जाती ही हैं सिर्फ? जी, जाती है मेरा। हस्बैंड मेरे बाहर होते हैं सऊदीया में, और वो यानी साल में एक बार आते हैं। एक हफ्ता अपना नाम पढ़िएगा, हर वक्त चलते फिरते सोते जागते। ठीक है, दिल में। ठीक है, दिल ही दिल में, जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, जब आप किसी से बात नहीं कर रहे, अपने जी दिल में अपना नाम इतने प्यार से पढ़ना है जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेता है, सारा दिन फरिश्तों को भगाता रहता है, उतने प्यार से जी, अपना नाम लेते रहो 1 वीक। ठीक। ठीक है, ठीक। अल्लाह खैर कर देगा। और सूरह ठीक है, रहमान अभी दोबारा मैं सुनूं? नहीं, लोगों को दुआ कराया करें, आपने सुन ली हुई है, लोगों का भला करें। ठीक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सादिया, अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन कर लें। अस्सलाम यार वालेकुम तुमने डॉक्टर आखिरी 2-3 दिखाए थे, अब तुमने फिर 4 कर दिए हैं। मैं नींद से बुरा हाल है। जी सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, क्या जी हाल है वालेकुम आपका? सलाम जी। जी अल्लाह का शुक्र। सॉरी अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, थके हैं, तो फिर मैं बाद में बात कर सकती हूँ। जी जी बताएं, आप बात करें आप जी। सर, हो सकता है मे भी मेरी थोड़ी बात लंबी हो जाए। मैं दरअसल थोड़ी सी बैकग्राउंड से बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे बाबा जी हैं, साईं बाबा, उसके साथ एक लीला सरोबा है, एक सरोबा गांव है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली हमारी शायद स्पिरिचुअल, हमारे जो रूहानी तौर पर एक डोर मिली हुई थी। मैं रूहानी तौर पर इधर उधर बिखर रही थी। बड़े बड़े मसाइल काटे हैं डॉक्टर पापा, बहुत मसाइल काटे हैं। माँ बाप का दुख काटा, सारी जिंदगी की कमाई लूटी फूटी। उसके बाद शोहर की वजह से तकलीफें काटी, तो तरह तरह इधर उधर बिखरती रही। तो मुझे किसी ने कहा कि ना आप सूरह मुजम्मल पढ़ें। मैंने सूरह मुजम्मल पढ़ती थी, द्रूशी पढ़ती थी, लेकिन मैं जब द्रूशी आंखें बंद करके पढ़ती थी तो मुझे साईं साहब नजर आते थे। जब मैं दरूद से, मुझे समझ नहीं आती थी ये बाबा जी कौन है। उसके बाद काफी अरसा फिर मैं यूट्यूब पे, यानी तकरीबन 15-20 साल, 10-12 साल बाद मैंने देखा आपके सेशंस, वहां पे मुझे बाबा जी नजर आए। मैंने कहा कि ये जब मैं द्रूद शरीफ पढ़ रही होती थी तस्बीह पर,
जो मुझे आंखें बंद करके वे जो बाबा जी नजर आ रहे थे वो ये वाले बाबा जी थे। आखिर चलते 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 मैं यहाँ तक पहुंची। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। हाँ, कुछ चीजें अपनी जो चीज है ना वो अपनी, मैं आज भी बात कर रही थी, अब अपनी जिंदगी की कश्ती दरिया के हवाले कर दी। जिस तरफ दरिया की हवाएं मौजें चल पड़ी। आज अपना घर होते हुए भी बेसुकूनी। वो एक टिपिकल ससुराल, सारे 20-25 लोग हैं बिल्कुल अंगेज्ड, एक मैं वाहिद खड़ी हुई। सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर पर इसलिए नबाह किया कि मैंने अपनी जिंदगी अपने 3 बच्चों पर कुर्बान कर दी, कि मैंने अपने बच्चों को करना है, अपने बच्चों को कामयाब करना है, कि मेरी जो 3 बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। मेरे इन लॉज में 5-6 बेटे हैं, 6 भाई हैं, ये लोग 3 नंदे हैं, जिनमें से 5-6 की तलाक हुई हुई। हर किस्म की जुल्म ज्यादती, फिर भी डॉक्टर साहब आपके कहने पर बाबा जी सबको माफ करके सोई, सबको माफ करके। लेकिन बात वही है कि मेरे शोहर साहब कहते हैं कि तू माफ नहीं करती है, कि तेरे दिल से बात जाती नहीं है। मैं जब भी कोई चीज सामने आ जाती है मैं बिल्कुल पास्ट में चली जाती हूँ। मेरे सामने वो सारी फिल्म, सारी मूवी घूमती है। कई दफा एज टिश्यू पेपर यूज हुई इन राज के हाथों, कई दफा निगलेक्ट हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे अल्लाह ने बड़े खूबसूरत, बड़े हीरे मोती बच्चे दिए। आज मैंने अपने बलबूते पर, मैं 22 साल अपने मेके में रही, सिर्फ स्कूल कॉलेज घर बस, अपने बच्चों के इसको साथ लिए हुए। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे 8th क्लास में मिलिट्री कॉलेज मरी में पढ़ रहे हैं, एक बेटी डीपीटी कर रही है। सर, मैं बस बात, मुझे सिर्फ और सिर्फ अब ये परेशानी है कि मेरे ससुराल वालों ने ना करदा गुनाह किए हुए हैं। मेरे खासतौर पे ससुर ने फ्रॉड, हक तलफी, ज्यादती, सेक्सुअल हरासमेंट, हर चीज। आप इन सारी बातों को छोड़ दें, आंखें बंद करें, जी अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें। वो सब हकीकत भी जानता है और आपके मसले भी जानता है। और अपने दिल में जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अपना अपना नाम प्यार से पढ़ती जाए, जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेते हैं। आंखें खोल लें। जी जी डॉक्टर बाबा, बस मेरा एक ये हफ्ता तो, आप भी अपना नाम पढ़ते रहें, बस हर वक्त दिल ही दिल में प्यार से, डॉक्टर बाबा बस और मेरी दिन में सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी करें। जी। सिर्फ ये है कि मैं यहाँ से करना चाहती हूँ घर, मेरा अपना ओन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे इन लॉ साथ हैं। मेरी बेटी की एज 21 ईयर्स है। मैं इसकी वजह से परेशान हो रही हूँ कि यहाँ पर रहते हुए अच्छी रेपो नहीं है। 6 दफा तलाक हो चुकी है 6 लड़कियों को, और डिफरेंट स्टेजेस पे। मुझे ये डर लगता है डॉक्टर साहब कि मैं आपकी सारे सेशन सुनती हूँ। मेरी नंदे वो किसी की मुरीदनियां भी कहलाती हैं। मेरी एक नंद बड़ी जो है वो मेंटली एबनॉर्मल है। ये सब कुछ मेरी बेटी पर ना आ जाए, मैं इस चीज से खौफजदा हूँ। मैं किसी के ना करदा हो गुनाह की सजा मेरी औलाद ना काटे। आपने मुझे सब, आपने की है ना, रिस्क इलाज से पाला है। जी और अभी अपना नाम पढ़े, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो जो मैंने करने को कहा है वो करें। अब जी, लोगों में ऐब ना देखें, आप सिर्फ अपने आप को सीधा रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे हस्बैंड अस्सलाम साहब ने वालेकुम। ना आपके मेरे कहने पर नहीं, उन्होंने खुद सर्च करके, मैं कहती तो कभी भी ना पढ़ते सूरह रहमान। अभी उन्होंने खुद सूरह रहमान सुनी है। अल्लाह पानी वाली दुआ करे, उनको उन हम्म, सर बोन की तकलीफ हो गई है, जो होते हैं ना जोड़ों का मसला, अर्थराइटिस हो गया है। हम्म। तो उनकी सेहतयाबी के उन्हें लिए भी कहें दुआ। दिल से माफ करें, वो सेहत याब हो जाएंगे। उन्हें कहें अपने सगे खूनी बहन भाइयों को, अजीज रिश्तेदारों को दिल से माफ करें। किसी के लिए दिल में गुस्सा नफरत नहीं रखें, गिला शिकवा नहीं रखें। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। फातिमा, आप अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। अनम्यूट भी करें, वीडियो भी ऑन करें, बात करें।
جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر بابا کیسے ہیں آپ؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں بیٹا؟ جلدی بات کریں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنا تعارف میں دیں. میں میں سوری. اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کویت سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے. میں نے کسی نے مجھے دعا کروائی تھی، یہ اللہ کا مجھے یہ دعا کروائی تھی کسی نے. میں تھیریپی کر چکی تھی 2 بار، مجھے طریقہ وغیرہ کچھ نہیں پتا تھا. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، اب جو جس کے ساتھ جس نے مجھے دعا کروائی ہے ان سے اٹیچ رہنا ہے، ان کی سننی ہے یا نہیں؟ یعنی وہ مجھے بولتی کہ غصہ وغیرہ نہ کرو، تم جس کا چھوڑ دو. بیٹا آپ نے لیکن مجھے اچانک میں بالکل ٹھیک مجھے ہوتی ہوں نا سمجھ نہیں آ لیکن رہی پھر پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں آپ. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری طبیعت نہ صحیح ہوتی ہے، پھر اچانک ایک دم سے اسٹریس مائنڈ رونے پہ رونا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اتنا. میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، میں پورا دن روئی رہتی ہوں. کتنی ایج ہے آپ ڈپریشن کی سے اور کون سی کلاس میں ہو؟ 20 میں 23 کی ہوئی ہوں. کس چیز کی اسٹوڈنٹ ہے آپ؟ کہاں تک پڑھی ہیں؟ میں ابھی لاسٹ ایئر ہے میرا بیچلر بزنس مینجمنٹ. بیٹا آپ نے کالج اسکول کا جو پڑھ رہے ہو وہ پڑھو. کسی قسم کی اور لمبی چوڑی دعائیں تسبیحاں وظیفے وہ نہیں کرو. اپنی صرف نماز قائم رکھو. اس کے علاوہ چیریٹی کا کام زیادہ کرو. بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا. اور ایک ہفتے کے لیے شازیہ منظور کی آواز میں معنی میں کنو آقا صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سنو، اور ہر بار 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیو. اوور ڈوز ہو رہے ہو آپ، اوور ڈو کر رہے ہو. کوئی اللہ کے نام ہے، کوئی چیز وہ بہت زیادہ پڑھ رہے وغیرہ کچھ بھی ہو، وہ نہیں بند کر کر رہی. دو. مجھے مجھے کافی جی نے کہا کہ آپ بس یہ دعائیں کرواؤ، اللہ پانی والی دعا کرو ڈوب کے. انہوں نے مجھے یہ تو کہا ہے اور غصہ چھوڑ جب دو. لیکن جو حالت آپ بتا رہی ہیں نا بیٹا، وہ آپ کوئی نہ کوئی دعا ہے جس میں پھنسی ہوئی ہیں آپ، اور وہ کر رہی ہیں آپ. اور وہ یہ سرنڈر ایول کریں آئی سے اللہ کے آگے، کیسے خود کریں؟ کو زیرو کریں. کوئی ایول آئی نہیں ہے. آپ کا اپنا کیا دریا جو کچھ ہے. کچھ بھی خود نہیں. سے اپنی زیرو جان پہ ظلم کرنا نہیں کریں، ہے. کسی سے نفرت نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ اور جی کاکی جی سے اگر رابطے میں ہے تو پھر کاکی جی سے گائیڈنس لیتی رہیں. یعنی میں وہ جو بتا رہی ہیں یہ وہ نہ ٹھیک کر کروں رہی ہیں. جو آپ نے کہا. جی اچھا، تو جو آپ نے مجھے ابھی کہا ہے شازیہ منظور کے بات میں تو وہ نہ ہاں جی، کروں؟ اس سے 7 دن سنیں. جی ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. نیکسٹ. طاہر باسط صاحب اپنا کیمرہ آن کریں. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں وعلیکم سحر ہوں السلام. فرام لاہور، اینڈ آئی ایم سو جی ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو، کیونکہ میرے لیے فزیکلی آپ کے دعا سیشن میں آنا از لائک امپاسبل. میں نے لاسٹ دسمبر میں آپ کے دعا سیشن سننا شروع کیے. میرے 2 بچے جو ہے وہ ایستھمیٹک ہیں، اور وہ ایک ہم سائیکل میں پھنسے ہوئے تھے بیماری کے، جو کہ سورہ رحمان سننے کی وجہ سے تھینکفلی وہ بریک ہو گیا. اینڈ فرام 20 years آئی واز ہیونگ دس ڈریم کہ میں ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، تو وہ سورہ رحمان سننے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اب میں آگے لوگوں کو دعائیں کرا رہی ہوں. آئی ایم آسکنگ دس ایز اے اسٹوڈنٹ. تو اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں کسی بچے کو ڈی لنک کرنا چاہوں اب اس کے پیرنٹس سے، تو وہ کیسے کرنا ہے؟ سیکنڈلی، اگر جیسے کوئی آپ مجھے بیمار ملتا ہے اور وہ ایسا سورہ رحمان نہیں سن سکتا، تو کیا اس کی نبض پہ رکھ کے دعا کی جا سکتی ہے، یا 3 بار اللہ کیا جا سکتا ہے؟ اینڈ فور اگر میرے اپنے بچے بیمار ہوں تو کیا ان کو ہم نبض پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تھرڈلی، آپ نے ایک اپنے کاکے کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اسکول کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور میں ابھی کرنٹلی آر بی سافٹ پاکستان میں آئی ایم ورکنگ. وہاں پہ ایک اسکول کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم اسکولز ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ ہم نا اپنی اس کو پائلٹ کر سکیں. اینڈ اٹ از اے ویری ایکسائٹنگ آفر، اور اگر وہ ان کے اسکول میں بھی وہ ہو جائے تو ان کے اسکول کے لیے بھی بہت یہ اچھا ہوگا. کیا آفر ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے. ریمبر آپ نے گیمیفیکیشن کے بارے میں بات کی تھی، تو ہم وہی گیمیفیکیشن کے تھرو ایجوکیشن کو جو ہے آگے پروموٹ کر رہے ہیں ود گیمز اینڈ ایوری تھنگ. وہ سب ہم نے پلیٹ فارم پہ بلڈ کیا ہے. تو اگر آپ کے وہ کاکا مجھ سے کسی طرح کانٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے اسکول میں وہ سارا سسٹم امپلانٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹول بھی ہوگا جس سے وہ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس اور بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر وہ سن یہ رہے ہیں ای تو ایم آئی نہر کے اوپر ای ایم آئی سوسائٹی سے ذرا آگے ہے. سی ایس آئی کے نام سے اسکول ہے یہ، سینٹرل اسکول انٹرنیشنل، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. ٹھیک ہے. آپ اپنا نمبر بھی مجھے بھیج دیجیے گا، یا کاکی جی کو بھیج دیجیے گا جو یوٹیوب چینل کے اوپر نمبر ہے.
اپنی ٹھیک ہے ڈیٹیل اور یہ آفر اپنی اور جو بھی آپ کی تھی میں انہیں کنوے بھی کر دوں گا. وہ لوگ آپ سے یا وہ بھی رابطہ کر لیں گے، نہیں تو آپ جو میں نے بتایا ہے وہاں بھی جا کے آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر بابا مجھے جہاں ایسا تک لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو میں دعا کراتی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے شاید میں صحیح طریقے سے ان کو دعا نہیں کرا پا رہی. نہیں ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں، آپ صرف وہ کالا کارڈ بھی دے دیں جو اس پہ میسج لکھا ہے، اتنی بات بھی بتا دیں تو میسج کنوے ہو جاتا ہے. اصل میسج ہے اللہ، بالکل. سورہ اور رحمان والا، بالکل. اس کے اور آگے میں نے پیش ہونا ہوتا ہے. بالکل میں نے اپنے دل میں یہی سوچا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا تو جو بھی سامنے بندہ ہے اس میں بھی اللہ ہے اور ہمارے میں بھی اللہ ہے، تو ہوں. اب اس کو فورگیو کر کے آگے چلے. اچھا ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو میں اب معاف کر چکی ہوں اور روز معاف کرتی ہوں، ان کا میرا ڈیلی کا انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں جب بھی ان کو معاف کرتی ہوں وہ دوبارہ سے اسی ڈبل اٹیک آتا ہے، پھر معاف کرتی ہوں پھر ڈبل اٹیک. ایوری نائٹ آئی میک شیور کہ میں اس بندے کو معاف کر کے سوؤں، لیکن اگلے دن وہ پھر سے ڈبل اٹیک آتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں بہت کوشش کے باوجود بھی ان سے بے لوس محبت نہیں کر پائی، میں صرف انسانیت کے رشتے کے اوپر پہنچی ہوں ابھی تک. تو کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا وہ اگلا بندہ معاف ہونا نہیں چاہ رہا یا میری ابھی معافی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ تو وہ مجھے یہ دو تین باتوں پہ تھوڑی سی کلیئرفیکیشن چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور لائک فزیکلی آپ کے دعا سیشن میں آنا میرے لیے بہت امپاسبل ہے، لیونگ مائی کڈس بہائنڈ. اور یہ اب نہیں، ایک ہم دعا. دعا سچن میں ہر ایک کو بلاتے بھی نہیں نا، ہر ایک نے آنا ہوتا ہے. وہ نمبر ون، آپ نے سوال ہی سارے کری جا رہی ہیں، تم موقع ہی نہیں دے رہی جواب دینے کا. مجھے شاید بیچ میں سے کچھ بھول بھی گئے ہوں. نمبر ون، جو ڈی لنک کی آپ بات کری تھی وہ ویڈیوز میں بھی ہے، اور آپ کسی بھی بچے کو جو 12 سال سے یا نابالغ بچہ جو ہے یا چھوٹا ہے، ان میں چند بچوں کے ساتھ ماں باپ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ بچہ جو پہلے مہینے یا پہلے سال میں ہی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے یا ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا. تو کئی مائیں، زیادہ تر مائیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار باپ بھی اسے یوں سمجھنے کے اوور پروسیس کر لیتے ہیں، تو اپنے خیال سے اس کو نہیں آزاد کر رہے ہوتے. زیادہ تر مائیں ہوتی ہیں. سوری، یہ بھی آپ نے دونوں ماں باپ کو بٹھا کے انہیں پہلے تو یہ نقطہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار نہیں ہے، ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ کی سوچ میں بیماری ہے. آپ لوگ اپنی سوچ کلیئر کریں، کلین کریں. بچے کے ننیال ددیال والے خصوصاً ماں باپ کو آپس میں ایک دوسرے کو دل سے معاف کر کے دعا دیں اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. ان کی آنکھیں بند کروا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہیں. پھر ہاتھ اٹھا لیں اور ان کی آنکھیں کھلوائیں اور ان سے پوچھیں انہوں نے کیا فیل کیا. تو یوزلی ماں یا کبھی کبھار باپ بتائیں گے کہ ہمارا سر گھوم گیا یا سر پہ بوجھ آ گیا یا سر میں ہارٹ بیٹنگ تیز ہو گئی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ انہیں کہے کہ نہیں، آپ بچے کی طرف سے دھیان ہٹا کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں، بچے کو سرنڈر کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، وہ آپ سے زیادہ خیال رکھتا ہے. اور دوبارہ آنکھیں بند کروا کے اس کے لیفٹ شولڈر پہ، بچے کے لیفٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ 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 پھر کہیں. پھر ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کی آنکھیں کھلوائے، ان سے پوچھیں. وہی بندہ جو زیادہ لنکڈ ہے اس کی کیفیت چینج ہو رہی ہوگی، وہ کہے گا کہ میرے ہارٹ بیٹنگ تیز ہو گئی ہے یا دل پہ بوجھ آ رہا ہے یا شولڈرز ہیوی ہو گئے ہیں. انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا سکے، چلیے اچھی بات ہے. ٹوٹل اللہ کی طرف پیش ہوں اور اس بچے کو سرنڈر کرے اللہ کے آگے، جو اس کا اصل مالک ہے. آپ اس کے مالک نہ بنے، 70 مائیں نہ بنے، اس کے ماں باپ رہے، اور ایک اچھی نرسنگ کیئر جیسی ہوتی ہے وہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی اس کی ملکیت نہ کریں. تو تیسری بار پھر ان کی آنکھیں بند کروا کے ان کے رائٹ شولڈر پہ، بچے کے رائٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہہ کے ان کی آنکھیں کھلوا دیں. وہ یوزلی یہی کہیں کہ ہمارا جسم لائٹ ہو گیا اور ایک دم سے میں ہلکا ہو گیا. تو انہیں کہے کہ آئندہ اس کی زیادہ فکر نہ کریں جس طرح سارے بچے ہیں، اور اس کی ماں باپ رہے، اس کے اللہ نہ بنے. یہ پوائنٹ انہیں سمجھ آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ اور اپنی سوچ کلیئر کر لی، ٹھیک ہوتے جائیں گے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور جو یہ ہے. اور تیسرا یہ کہ بچے کی اگر بڑی مجبوری ہو تو اس کی نبض پہ 3 بار اللہ کر دیں. بچے کئی بار ڈر جاتے ہیں، لیکن جو مریض سورہ رحمان سن سکتا ہے اور 3 بار اللہ پانی کر سکتا ہے اس کو کرنے دیں خود. اگر آپ خود نبضوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دیں گی تو یہ پھر آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ صرف ایک اسپیسیفک بندے کی تھراپی ہو گئی. اور آپ ہی کے پاس کوئی آئے تو پھر آپ ہی اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں. ہمارا میسج یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے خود جڑ سکتا ہے اور اسے خود پیش ہونا چاہیے. میرے پیٹ میں اتنی درد نہیں ہے کہ ساری ٹھیک ہو جائیں اور ڈاکٹرز بیچارے بھوکے مرنا شروع ہو جائیں. اصل مقصد میرا یہ ہے کہ جو ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں یا ڈاکٹروں سے بھی مایوس ہیں وہ اس رب کے آگے پیش ہوں جسے اصل میں جس کی خاطر اس دنیا میں جس نے بھیجا ہوا ہے اور اس نے اپنے لیے بھیجا ہوا ہے اس کو پہچانے، اس کے آگے خود کو پیش کریں. اصل میسج یہ ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنا میسج ہے. وہ دل مردہ ہیں جن میں اللہ نہیں ہے. تو یہ اصل میسج ہوتا ہے. اگر آپ صرف یہ کرامتیں دکھانا شروع کر دیں گی تو میں سارا دن میں ہزاروں کر سکتا ہوں، یا آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر لے گا جو بھی اسکرین سے جڑ جائے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی طرف لوگ متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اور مخلوق خدا آپ کا بھی تماشا بنا دے گی. آپ جتنے مرضی کرامتیں دکھا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی کرامتیں ہیں. جو انہوں نے معجزے انہوں نے لائیو کر کے دکھائے. ان کی پیدائش سے لے کے ہر چیز معجزہ ہے. دنیا نے 21-22 سال کی عمر میں ہی پکڑ کے سلیب پہ ٹانگنے کی کوشش کر دی. یہ ریوارڈ دیا تھا. جی. اور وہ ٹھیک میرا ہے، معافی والا کوشچن جو کہ روز انٹریکشن جس بندے سے ہوتا ہے، آپ وہ اصل میں میاں بیوی کے معاملات زیادہ تر اس طرح کے ہوتے ہیں. اب آپ نہیں نے پتہ نہیں وہ کن کن کے ہسبینڈ ساتھ ہیں. وائف نہیں ہے، ہسبینڈ چلو وائف نہیں ہے. شکر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو بس ٹھیک. آپ اپنے آپ میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بہت معاف کر رہی ہیں. انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہو جو کوئی بھی ہیں، یا وہ اپنی نیچر سے عادت سے مجبور ہیں. آپ اتنی بار تو ضرور معاف کریں جتنی بار کم از کم اللہ آپ کو دن میں معاف کرتا ہے. یا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار معاف کیا 70 بار تو ضرور کریں. پیار کرتے رہیں. یہ اللہ کا قرآن میں حکم بھی ہے. برائی کا بدلہ، وہ کہتا ہے برائی اور بھلائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، دیکھنا ایک دن تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر بابا ایک کینسر کی پیشنٹ ہے، شی از آن اسٹیج 2. ان کی سرجری ہوگی بھی ہے، بریسٹ کینسر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اور وہ کیمو تھراپی کرا رہی ہیں. ان کا 3rd سیشن چل رہا ہے. انہوں نے دعا کر لی بھی ہے، سورہ رحمان سن لی بھی ہے. تو اس کے لیے ان کو پین ریلیف کے لیے قصیدہ بردہ شریف کا کہہ سکتے ہیں؟ جی کہ سیدھا سن لے، سورہ رحمان سن لے. اصل چیز تو دعا ہے. اس کی دعا ابھی تک پوری بنی نہیں تھی. پین قصیدہ سنیں صبح دوپہر شام 7 دن سرکار کے دربار میں پیش ہو گئے، کہیں کہ مجھے معافی لے دیں اللہ سے اگر میں نے کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کی. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یہ یو سو سارے مچ. سارے اعمال ہی تھینک ضائع یو، ہو گئے. تھینک یو ٹھیک سو ہے جی، مچ فار یور تھینک ٹائم. اللہ. تھینک یو. اچھا تھینک میں اللہ جی. اپنا نیکسٹ نمبر چھوڑ دیتی ہوں، جی اور اس پھر وہ نمبر جو پہ آپ، چھوڑ دیجیے گا. وہ جی سارا آفر لکھ کے بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے. تاکہ وہ کاکی کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. تو مجھے کنوے کر دیں گے، آگے ہم بھیج دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. بس جی، یا فاطمہ کوئی اور رہ سید. گیا؟ سر بس 2 ہیں، 3 ہیں. اچھا. فاطمہ سید. اب 3 کر دیے تم نے. سر کسی ہے اور جی. نے فوراً سے کہہ ہم، جی. السلام علیکم ڈاکٹر بابا، جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بیٹا نظر نہیں آ رہا؟ جی کم کریں. ڈاکٹر بابا فرمائیں. نیہا فاطمہ بات کری. جی فرمائیں، بات کریں. ڈاکٹر بابا میں نے آپ سے کوشچن ایک کیا تھا کوئی سال پہلے، اور میں اسی کوشچن پہ اڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نماز کیسے قائم کراتا ہے. تو آپ نے کہا تھا یہ اسی کی مرضی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جیسے مرضی کرا دے. تو لیکن ہم اپنی کیوں پہ اڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر جب وہ نماز قائم کراتا ہے نا پھر واقعی لگ پتہ جاتا ہے. ہم، نماز قائم رکھنی ہوتی ہے بیٹا. ہر وقت اس کو یاد رکھنا، اس کے دربار میں خود کو پیش رکھنا، یہی قائم نماز ہے. ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہے عبادت. بس وہ ہم ہر وقت نہیں نہ رہتے، کوئی ہم بات اپنی نہیں، کیوں نہیں وہ چھوڑتے. جب توفیق دے گا تو وہ بھی ہو جائے گا. میں نے آپ کو کال کی تھی 7 اگست کو، آپ مخلوق کا بھلا کیا کریں بس. جو نیکیاں تو کما سکتی ہیں وہ کمایا کریں میں نے مخلوق کے لیے، اللہ کی
مخلوق کی خدمت کیا کریں اللہ کی خاطر، بس یہی قائم نماز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 32 ویکس پہ میرا واٹر بریک ہو گیا، اور اس دن سے میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں ادھر ہم، جاپان میں۔ ہم۔ 15 ڈیز کے لیے انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا، اور اللہ خیر کرے گا، جو بتایا تھا وہ کرتے رہو۔ وہ ایک دن پہلے میں وہی اپنے ہسبینڈ سے، میری نا طبیعت اتنی خراب ہو رہی جی تھی، بس وہ غصہ نہیں نہ کرنا تھا۔ تو میں نے غصہ نہیں، میں نے بس نارملی کہا، میں نے کہا 9 مہینے میں سولی پہ ٹنگی ہوتی ہوں اور آپ سکون سے ایک سائڈ پہ ہوتے۔ تو پھر اگلے ہی دن اللہ پاک نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں سولی کیا ہوتی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ خیر کریں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ بیبی کو آئی سی یو میں رکھیں گے، اور ابھی میں بھی آئی سی یو میں ہوں، تو بس آپ اللہ میرے خیر لیے کریں گے نا، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر کے پانی پیتے رہو 3 بار اللہ پانی، بس پیار بن جاؤ، گلے شکوے نہ رکھے کرو، دل سے سارے گلے شکوے ختم کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے خیر کرنی ہوتی ہے، اللہ یہ وقت گزارتا ہے۔ بالکل یہ بات تو بڑی سمجھ آ گئی ہے ان 2 دنوں میں۔ اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی۔ جی نیکسٹ۔ اسما گل، ویڈیو آن کریں یا انمیوٹ کریں، جی السلام علیکم ڈاکٹر بابا۔ ویڈیو جی آن کر وعلیکم لیں۔ السلام۔ جی سوری سسٹر، ویڈیو کا کوئی تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، اور جی میں بات کمپلیٹ کریں جلدی۔ جی 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 ڈاکٹر بابا میرے پاس 2 کویشچنز ہیں، ایک جن کو میں دعا کے لیے کہتی ہوں کیونکہ میں خود میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی، میں ہوئی تھی ٹھیک مائی میں کنو آنکھاں اور دمال اور گانوں کی وجہ سے، اور میں جن کو بھی کہتی ہوں تو مطلب میں کافر بن جاتی ہوں، میں مرتد بن نہیں، آپ جاتی ہوں۔ لوگوں کو یہ باتیں نہیں نہ کہا کریں، آپ سورہ رحمان کا میسج دیا کریں، یہ تو سب کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر بابا میرے دل سے یہ چیز آتی ہے، میں نے صرف 2-3 بندوں کو یہ چیز بتائی ہے تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ شاید ان کو نہیں ٹھیک لگتا، لیکن میں نے پھر ایک انہیں طریقہ بندی کو جو علاج انہیں سسٹر، بتا دیا کریں کہ یہ طریقہ علاج ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، کرے کرے نہ کرے۔ جی اینڈ ڈاکٹر بابا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب میں لاسٹ ایئر بابا جی کے مزار پہ گئی تھی تو کچھ چیزوں کی گٹھڑی بنا کے ان کے پاس رکھ آئی تھی، تو ان چیزوں نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، اب وہ پھر انسانی عقل دوبارہ دوڑ پڑی ہے اور وہ گٹھڑی دوبارہ بس کھلنے پہ آ گئی ہے۔ کھوپڑی کی جان چھوڑ دو، خود کو اللہ کے آگے زیرو کرو، سرنڈر کرو۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر بابا، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ اللہ، خیر آپ کرے کے گا، خائن بس کھوپڑی کی جان چھوڑ دو۔ جی السلام جی علیکم۔ جی ٹھیک ہے، جی وعلیکم السلام۔ نیکسٹ۔ ڈاکٹر آوشکر، جی ڈاکٹر اوشکار۔ اپنے آپ کو ہیلو، انمیوٹ کریں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا میں کہاں سر سے ہیں آپ؟ 2000، ہاں سر میں پٹنہ میں تھا، 2017 میں آپ سے بات ہوئی تھی۔ جی بالکل، آپ مجھے کچھ اپنے بھیجتے بھی ڈبلو ایچ رہتے او، تھے، ڈبلو ایچ او، جو آپ یس سر، ڈبلیو یس ایچ او کے ساتھ آپ تھے، مجھے یاد ہے بڑی اچھی رائٹ طرح۔ سر، رائٹ بعد میں آئی تھنک آپ مریم گھمن صاحبہ کے ساتھ فیس بک پہ شاید اٹیچڈ ہیں۔ سر پچھلے 1.5 سال سے میں انہی سے ریٹرن ہو کے اٹیچ ہوا، پھر اس کے بعد میں تو خود ہی پھنس گیا تھا، تو ان سے صحیح راہ ملی، اور میں تو برہمن گھر میں پیدا ہوا تھا جو آپ کو پتا تھا، تو کیپنگ ان اے ویری شارٹ کٹ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور انعمت علیہم میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے جی بعد ہیلو، جی جی میں سن رہا ہوں۔ جی سر، تو اس میں پھنسا ہوا تھا، تو پھر جن کو میں دیدی ماں بولتا ہوں پیار سے، مریم گومن جو میری مرشد ہے،
تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوئی، اور سرکار غوث پاک کا مرید بھی رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے سرکار کے راستے سے پھر سرکار پانی پھر اللہ پانی تک کا میرا سفر طے کرایا ہے، اور دم مست کلندر سنا کے، اور ابھی میں اپنے پیشنٹس کو بھی وہی اب دے رہا ہوں ان کے گاڈس کے تھرو، کہ بھائی اس کو طریقہ علاج سمجھ کے کر لیں۔ میرے کو سر سب سے پہلے بس دو ہی لائن بات کرنی ہے آپ سے، ایک تو جو وقفہ ہوا ہے اس کے لیے سب سے بہت زیادہ معافی، کیونکہ لوگوں کی اتنے بڑے پرابلمس ہیں یہاں کہ میں یہاں پر ابھی زیادہ کیا بولوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے لیے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو مشن میں میرا جو وقفہ ہو گیا، گیپ ہو گیا، اور میں خود بھی اس میں پیچھے ہو گیا اور شکار ہو گیا اس کا، بہت سارے عقل سائنسز کا اور پریکٹسز کا جو میرے اوپر ہو گئے، تو اس میں مریم دیدی نے بہت اچھے سے مجھے نکالا، مدد کی میری، اور اللہ تعالیٰ نے خیر شفا عطا کیا مجھے، تو سر اس کے لیے تھینک یو، اور میں معافی کا طلبگار ہوں آپ کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں سر اگر ہو سکے، اور آپ نے میرا دوسری کوئی بات قصور نہیں کیا نا، تو میں کس چیز کی معافی دوں آپ کو؟ میرا تو آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، جی سر، تو اور نہ ہی یہ میرا کوئی بات تھوڑی سی، کارنامہ جی کیا، سر، نہ تھینک یو بنتا ہے میرا، نہ سوری ٹھیک بنتا ہے ہے سر، میرے تھوڑی سے۔ سی جی تھوڑی سی بات اس میں یہی ہے سر کہ جب میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کو معاف کرنے کی بات سوچتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ابھی تک تو سب سے زیادہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ حسب میں سب سے زیادہ غلطی مجھے میری ہی نظر آتی ہے، تو میں خود اللہ تعالیٰ سے یہی تو بولتا ہوں کہ میں کسی کو کیا معاف کروں، پہلے تو میں ہی معافی مانگ چلے، لیتا ہوں ہر چیز کی۔ یہ تو اچھی بات، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب جو بھی ہے یہی ہے سر، اتنا ہی کہنا تھا، اور کسی ایک کا بھی چیز مجھے آپ گریبان سے، پکڑنے سے پہلے اپنا گریبان پکڑنا یہ سب سے زیادہ بہادری کی یہی ہو ہی بات ہے۔ رہا ہے سر، اب دھیرے دھیرے 1.5 سال اچھی میں، بات، اس کے بعد 1 مہینے میں، ابھی یہ جو سفر ہوا ہے اب یہی ہو رہا ہے، اب بس میں ہی گنہگار ہوں، تو ماشاء اللہ۔ اور اور دوسرا سر کہ یہ پریکٹیکل ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو سچ ہے، حق ہے، اور آپ کے سامنے تو اب ہوں، خیر میری نظریں بھی نہیں اٹھ پا رہی ہیں بات کرنے میں، اور ہاں سر، اس کے ساتھ میں بس ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز، کچھ ایسی دعا یا کوئی سانگ جو میں اپنے لیے سن سکوں، یا مجھے اگر اس کے لیے صرف اپنے مرشد سے ہی پوچھنا ہے تو میں اپنے دائرے میں رہ کر کے ہی یہ بات کر رہا ہوں، تاکہ میرا دائرہ کراس نہ کر جائے، بیکاز میں نے آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں کہ گو بیک ٹو یور مرشد۔ نہیں آپ قصیدہ بردہ شریف سنا کریں جب دل کرے، آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو کے بس یہ سنا کریں، سبحان ٹھیک اللہ، ہے؟ بس سر، ہاں نظر ہاں کرم بنائے رکھیے گا سر، بس اور کچھ نہیں۔ ہاں، میرے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم بالکل جی بالکل رامین۔ بالکل۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر، میں ویڈیو اپنی آن کر ویڈیو لیں آن نہیں پلیز۔ کر سکتی ہوں پلیز؟ سوری بیٹا، آپ کی میں آواز ڈبل اپنی آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی ویڈیو آن نہیں کر سکتی ہوں۔ نہ کریں بیٹا، ہم تو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکم کریں۔ جی ڈاکٹر، مجھے بتانا تھا کہ میرے نا پیروں میں بہت زیادہ درد ہے 3-4 مہینوں سے نا، اور پہلے کتنی سن ہو ایج ہے آپ جاتے کی؟ تھے۔ میں 21 ایئرس کی ہوں۔ کس شہر سے بول رہے میں کراچی سے۔ ہو؟ اور آپ کو یہ پیروں میں درد کی ڈاکٹرز نے کیا وجہ بتائی ہے؟ جی ڈاکٹر کو جب دکھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نا ریماٹوئڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، آگے آپ کے پیروں میں انفلیمیشن آ گئی ہے، جبکہ میری رپورٹ ساری کلیئر تھی۔ اس کے بعد ہوں، درد میرا بیچ میں صحیح ہو گیا تھا، پھر میں نے سورہ رحمان سنی ہے 7 دن، جیسے پورے پروسیس سے جیسا میتھڈ ہے ویسے ہی فالو کر کے 2 بار سنی ہے۔ پہلے جب کی تھی تو صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی تھی، لیکن دوسری بار میں نے پورے صحیح طریقے سے، مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا جو میتھڈ، ویسے ہی کیا ہے، لیکن میرا درد صحیح نہیں ہو رہا ہے، مسلسل عجیب بے چینی ہے، اور درد جو ہے جا نہیں رہا۔ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر وہاں سے آتی ہوں، پھر اتنا شدید درد ہوتا ہے، اگلے دن نہیں جا پاتی، تو آنکھیں میری بند پڑھائی کرو، بھی ساری آنکھیں بند ڈسٹرب ہو۔ کرو، جی آنکھیں بند کرے، اندر اپنے دل میں اللہ کے روبرو پیش ہوں، اپنا دھیان اندر کریں اور دل صاف کریں، سب کو معاف کریں۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ، نفرت، بدلہ، رنج، گلہ، شکوہ، شکایت کچھ نہ ہو۔ دل سے سب کو معاف کر کے دعا دے دیں اللہ کی خاطر۔ دل میں اللہ کریم سے بات کریں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پہ کرم کریں، فضل کریں، رحم کریں، برکت کریں، میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی سب کو معاف کر دیں۔ اور اللہ جی اگر میرے سے کسی کا دل دکھ گیا تو میری نیکیاں دے کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں۔ اب اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے، اپنے درد کے ساتھ، اپنی درد یاد کر کے اپنے دل میں بہت پیار سے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق پڑھتے رہو۔
اللہ کے یہ 2 نام پکارتی جاؤ پکارتی جاؤ پکارتی جاؤ، جیسے اپنے دل میں ہی تمہار کرو، جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا۔ آپ سب لوگ بھی جو بھی آن لائن ہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے ملک کے لیے دل ہی دل میں بہت پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سے اپنے دل میں ہی طواف کرتے رہے۔ آنکھیں کھول لیں۔ بیٹا جی، آپ نے روز رات کو سوتے وقت اپنے دل میں پیار سے 5 بار علی حق کہہ کے سو جانا ہے، 1 ویک۔ 1 ویک کے بعد اور نہیں کہنا، اور صبح دوپہر شام دن میں 3 بار پانی کے ساتھ اللہ 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 والی دعا وہ کرتے رہو، اور کوئی دعا نہیں کرنی اور کچھ نہیں پڑھنا پڑھانا، اپنی نماز قائم کرو۔ اس کے علاوہ روزانہ کوئی چیریٹی کیا کرو، چاہے بسکٹ ہی کیڑیوں کو ڈال دیا کرو یا پودوں کو پانی دے دیا کرو۔ جی صحیح ہے، میں اللہ پانی والی دعا تو کرتی ہوں روز۔ چلیں بس وہ کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں، اپنا پڑھائی کریں، اپنی عمر کے بچوں والے کام کریں۔ صحیح ہے، باقی آپ آپ بھی سب میرے لیے کا دعا اللہ کر حامی دیے گا۔ جی بیٹا، میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اور میں کل یا پرسوں جس ٹائم بھی پھر ٹائم ہوا، کاکی جی نے مجھے ٹائم دیا کچھ سوٹیبل، تو ہم زوم سیشن اور یہاں سے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اتنا لمبے سیشن شاید میں نہ کر سکوں۔ جہاں میں بیٹھا ہوں بہت سردی ہے، کلفی جم گئی ہے میری، جتنا کہ میں گدی سے کر سکتا تھا اپنے آپ کو ٹھانڈ چھان وہ میں نے کر لیا، لیکن کل ذرا دھوپ اگر ہوئی یا موسم بہتر ہوا، بارش وارش نہ ہوئی، تو پھر کرتے ہیں، اگر سیشن یا سگنل صحیح ہوئے تو۔ کراچی میں لگتا ہے بہت گرمی ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو جی انٹرپٹ، جسٹ ایک وہ لیس دین جی 1 منٹ، میں جاب پہ ہوں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سوری ٹو انٹرپٹ، I'm so sorry to interrupt۔ میں ڈاکٹر محمود UK سے، نیو کاسل اپون ٹائم سے بول رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک فرمائیں۔ ہے جی؟ جی اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حارث بھائی کے ساتھ دعا سیشن میں ہوتے ہیں تو سوال کوئی نہیں ہے، بس آپ کو دعا دینی ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامتی دے، آپ کی حفاظت کرے، اور خدا کا چہرہ تجھ پر روشن کرے اور تجھ پر فضل کرے، اور خدا اپنا چہرہ تیری طرف کرے اور سلامتی کرے، اور آپ ہر نیا دن امید، روشنی اور خوشخبری لے کے آئے۔ بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑا سکون قلب دیا ہے، وہ ہر وقت ذات کی ہر وقت حفاظت میں رہتا ہے۔ حارث بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ I'm so sorry، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں ابھی جاب پہ ہوں اور پیشنٹ بار بار آ رہے تھے اور انٹرپٹ کر رہے تھے، تو میرا بڑا دل کرتا تھا، میں نے میسج بھی واٹس ایپ پہ بہت سارے کیے ہیں لیکن آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ آپ کا دیدار ہو گیا اور آپ یہ بول دیں کہ میرا
میرا ہاتھ آپ کے سر اللہ پہ ہے. رحم مجھے کرے دیدار، میں خود بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں نہیں بہرحال ہے، میرے سمیت ہم سب کے سروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ موجود ہے، ان کی دعا موجود ہے، ہم سب کے لیے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں. ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے رہیں اور جی ان کی سیرت کو اپنائیں. جی ٹھیک جی ہے، اللہ خیر کرے گا، پیار بن جائے، پیار بانٹیں بے جی غرضی اور بے لوسی سے. جی. وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں نا کہ محبت شناس لوگوں کو تیری آنکھوں کا فیض کافی ہے. تو بس آپ کہہ دیں کہ میرا پیار آپ کے سر پہ ہے بس. جسٹ آپ کی بڑی جی، مہربانی میرا ہے. بھی آپ کے سر پہ مہربانی بہت جی. سر، السلام اللہ آپ علیکم کو جی. خوش رکھے. بہت بہت شکریہ سر. آئی ایم سوری ٹو ایوری السلام ون، علیکم جی. نہیں نہیں، انسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، بہت میں تو ساروں کو کہا تھا جو بھی بولنا چاہتے تھے. اللہ آپ جزاک سب کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے جی. جی کاکی جی. جی سر. ہاں جی. ابھی اللہ ویسے کوئی اور نہیں ہے. ابھی اور تو کوئی نہیں ہے. نہیں نہیں، اللہ مطلب ہم سب پر فضل کرم رحم برکت کرتا رہے، اور کسی بھی قسم کی اگر کمی بیشی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر آپ ہم سب کے لیے سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. جی کون بول رہا ہے بیچ میں؟ جی ہیلو، کون بولے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. افسر حسن بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی فرمائیں. افسر میں حاضر ہوا تھا لاسٹ ٹائم، کال پہ بھی بات ہوئی تھی آپ سے. میں نے وہ بتایا تھا کہ معاملہ ایک چل رہا ہے، اس میں پھنستا ہی جا رہا ہوں سر. چھوٹو سے جی بیٹا، کون سا معاملہ آپ کا پھنستے جا رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتایا تھا پہلے والدہ کا کینسر، پھر ابو کو کینسر ہو گیا، اس کے بعد ایک معاملہ یہاں چل پڑا سر، پولیس والا. بیٹا اس بیٹا میں بھی دعا ہی میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے گھر والوں کو کہیں. سب میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو آزمائش ہوگی، سب بہت نیک ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے اجازت ملنے پہ شیطان آزماتا ہے نیک لوگوں پہ، نبیوں پہ بھی، ولیوں پہ بھی آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے. اللہ پہ ہی قائم رہنا ہوتا ہے، اللہ کو ہی پکارنا ہوتا ہے. اور اگر اپنی غلطی سے ہوا ہے کوئی مکافات عمل ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی آ لے بیٹھے ہیں، کسی پہ ظلم کر بیٹھے ہیں اور اس ظلم کی پھر پکڑ میں آ گئے ہیں، مظلوم کی آہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں. اس میں بیسٹ حل توبہ کے ساتھ ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ تلافی ہوتا ہے، یہ تو جان نہیں چھوٹتی ہے. تو قصیدہ بردہ شریف، میں پھر یہی بتاؤں گا، اگر یہی صورتحال ہے تو قصیدہ بردہ شریف سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو کے آنکھیں بند کر کے ان سے کہیں کہ اگر ہم سے آپ کے کسی مظلوم کی، کسی یتیم کی یا کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے اور ہمارے اعمال بھی ضائع چلے گئے ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی لے دیں، اور اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں اللہ کے دربار میں پیش رکھیں اور ہمیں قائم رہنے کی توفیق دیں. سر لاسٹ ٹائم اللہ کال خیر پہ کرے گا. کہ آپ اور ابو جو ہے نا وہ ولی حق کر لیں، تو جی وہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو علی حق کر لیجیے گا. بیگم سے اس معاملے میں، جس معاملے میں وہ گھسیٹ رہی ہے سر، وہ تو لیوریج بنا رہی ہیں. میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا. مجھے بالکل ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے گناہ ہیں تو آپ علی حق کریں، روز رات کو سوتے وقت 5 بار علی حق کر لیجیے گا ایک ہفتہ، اور جو حق ہے پھر وہ ہو جائے گا، جس کا جو حصہ ہے اس کو اٹھانا پڑے گا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے کاکی جی، جی ٹھیک. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.